السلام خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو ادر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان, خاص اس وجہ سے بیکاز ان کو میں بلانا چاہ رہا ہوں فار دا پاسٹ 2 years ڈیفینیٹلی. سیزن 1 میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو بلاؤں کیونکہ یہ میرے اپنے شہر کے ہیں اور بڑی ایک سکسیس اسٹوری ہیں اس شہر کی. انفارچونیٹلی ہمارا ٹائی اپ نہیں ہو سکا, بٹ دیر آئیں درست آئیں. فائنلی ویئر ان سیزن 4 اینڈ وی ہیو ود اس ٹوڈے Vahad Siraj, who is the CEO of Neotel. He is also the co-founder of the Internet Service Providers Association of Pakistan. He's a part of the board of directors at the KPIT board. He's also part of the board of governors at the Cust University, at High Tech University, and also the board of directors for Power IT Company, apart from a lot of other things as well. Jo core inka area of experience ہے, as a lot of you guys know, is in the fiber optic revolution جو پاکستان میں آئی تھی. Neotel was one of the first ones to start that. Sir, thank you so much for being part of the show. تھینک یو, ایز پلیئر ٹو بی ود یو مزمل, اور یہ خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کے ساتھ. زبردست. کانورزیشن کو تھوڑا سا میں اسٹارٹ کروں گا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ آپ پیدا کہاں پر ہوئے اور ارلی لائف آپ نے کہاں پہ گزاری. اگر آپ اپنی پیسیو انکم کے بارے میں پریشان ہیں, خاص کر آج کل کی اکانومی میں جہاں پر آلریڈی کیش کنٹینیوسلی برن ہو رہا ہے اور انفلیشن ہمیں مار رہی ہے, تو آئی ایم پراؤڈ ٹو اناؤنس دیٹ دس ویڈیو از ان پارٹنرشپ ود سرمایہ فائنینشیل. دے آر آفرنگ 2 very cool trainings. کیپٹل مارکیٹ فنڈامنٹلز, جس میں آپ اسٹاکس اور میوچل فنڈس میں انویسٹ کرنا سیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آخر ایک کمپنی کے اندر کیا ایسے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ٹو فگر آؤٹ کہ وہ ایک اچھی کمپنی ہے ٹو انویسٹ ان. اور دوسری ٹریننگ ہے ٹیکنیکل انالیسس ماسٹر کلاس, جس میں آپ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈفرنٹ ٹریڈیبل ایسیٹس لائک کموڈیٹیز, فوریکس, اسٹاکس, کرپٹو کے اندر تھوڑے سے پیسے لگا کر بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. پرسنلی یہ ٹریننگ میں نے بھی لی ہے اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی فینومینل. دی لنک ٹو دی ٹریننگز آر ان دی ڈسکرپشن بلو. چیک دیم آؤٹ اینڈ بیکم فائنینشلی ہیلدی. اینڈ ناؤ بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ. جی, پیدا تو مذاق کرتے ہیں نا, اس وقت میرے فادر اور مدر منگلا میں ہوتے تھے, منگلا ڈیم بن رہا تھا, تو میرے ابو بھی ڈاکٹر ہیں اور میری مدر بھی ڈاکٹر تھیں. تو پیدا ہونے کے لیے میں گجرانوالہ گیا تھا. تو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے, پھر وہاں سے فادر گورنمنٹ سروس میں تھے, امی پرائیویٹ پریکٹس کرتی تھیں. ڈاکٹر فیملی دونوں کی, جو دادا سائڈ, دادی سائڈ, نانی سائڈ ٹیچرس بیسیکلی فیملی. میری جو نانی تھیں وہ بھی ٹیچر تھیں, اسکول ٹیچر تھیں, اور دادا جو تھے ہی واز آلسو اے ٹیچر. سو ہارڈ کور پروفیشنلز, ناٹ بزنس. یا کہ مڈل کلاس, ہمبل کلاس, لوور مڈل کلاس, لائدر ہمبل کلاس اس زمانے میں, اسٹرگلنگ کلاس, لیکن ایجوکیٹیڈ بچوں کو انہوں نے پڑھایا. تو ابو میرے کئی کے پڑھے ہوئے ہیں, ایز ڈیڈ گریجویشن فرام دیئر. پھر انہوں نے جان ہاپکنز گئے. امی ایف جے کی پڑھی ہوئی ہیں, تو وہاں سے پھر پڑھی. مدر کیم فرام رادر, کیونکہ دادا جو تھے وہ تو اس وقت انہوں نے 4 ماسٹرز ڈگریاں کی ہوئی تھیں, عربی میں, فارسی میں, انگلش میں اور اورینٹل لینگویجز میں. So education was a huge thing in the family. تو اس وقت جب کہ شاید مسلمانوں کے جو بچے تھے وہ میٹرک بھی شاید بڑی مشکل سے کرتے تھے. میں یہ پری انڈیپینڈنس کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن امی کیم فرام اے رادر مور ہمبل بیک گراؤنڈ. آئی تھنک شی واز ون آف دا ویری فرسٹ گرلز فرام گجرانوالہ ٹو گیٹ ان ٹو فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا. تو پھر اس کے بعد منگلا سے پھر ابو کی پوسٹنگ پنڈی ہو گئی. پھر پنڈی سے کراچی چلے گئے, JPMC میں تھے. تو اس وقت جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر, آج کل آئی تھنک یونیورسٹی ہے یا واٹ ایور, جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کمپلیکس ہے آج کل شاید. تو وہاں پہ وہ پوسٹنگ تھے. پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد آ گئے. تو 71 سے پھر اسلام آباد, تو میری موسٹلی اسکولنگ اسلام آباد FG کالج نمبر 1 سے ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں FSC کے لیے گورڈن کالج چلا گیا پنڈی. تو وہ 2 بھائی بڑے تھے, تو وہ جب FSC میں گئے تو ان کی یاری دوستیاں بہت تھیں. تو وہ جب بچے میٹرک سے نکلتے ہیں FSC میں جاتے ہیں تو وہ پرزے نکل آتے. تو والد صاحب نے کہا نہیں, تو اسلام آباد کے FG کالج میں نہیں جائے گا, تو پنڈی جائے گا. میں بڑا رویا چلایا, لیکن انہوں نے کہا نہیں. تو گورنمنٹ کالج میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا, کوئی یار دوست نہیں تھا, کوئی جاننے والا نہیں. تو آرام سے چپ کر کے بس میں بیٹھتا تھا. اچھا. واپس آتا تھا. وہ بڑا تپتا تھا, کڑتا تھا, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ FSC کر کے ایٹ لیسٹ اچھے نمبر آ گئے. گورڈن کالج کیسا تھا ویسے؟ میرا خیال اس ٹائم پہ تو بڑا یہ ون آف دا بیسٹ اسکولز ہوگا پنڈی کا.
بیسٹ تو نہیں تھا, سرکاری تھا. میں اس کو بات کر, یہ تھی فرام 78 to 80, یعنی میں نے 80 میں ایف ایس سی کی تھی, 78 میں میٹرک کی تھی. تو اور اس وقت اسٹوڈنٹس جو تھی وہ بڑی ڈفرینٹ دنیا تھی. آج کل کی تو دنیا وہ تو مام ڈیڈ اور برگر ٹائپ ہو گئی. تو اس زمانے میں تو بڑی پالیٹکس اور بڑی ایک اسٹوڈنٹس جو تھے. ہاں میرا یہی سوال آنے والا تھا کہ اس ٹائم پہ وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ جی ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور ٹیچرز نہیں آ رہے. بہت 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 وہ کام یہی ہوتا تھا. اچھا تو میں تو مذاق کرتا ہوں کہ اس بعد پھر ہم گورنمنٹ کالج سے نکلے تو پھر 1-2 سال اس زمانے میں, کیونکہ سیشن پیچھے تھے. اچھا اب تو بچے گریجویٹ نہیں ہوئے, سوری ایف ایس سی نہیں کی ہوتی تو ایڈمیشن پہلے ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں ایف ایس سی کر کے آپ کو 2-2 سال ویٹ کرنا پڑتا, 2 ایئر. اچھا یہ بڑا آرڈنری تھا, کامن تھا, اٹ واز کامن, یعنی 1 to 2 ایئر یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ. تو بچے پھر کبھی ادھر آوارہ کرتی. تو میں نے پھر ابو جی نے کہا تو یار ادھر, تو میں نے بی ایس سی میں بھی ایڈمیشن لے لیا. پتہ تھا پھر چلا جانا ہے. تو میں پھر یو ٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. بیچ میں میرا پشاور میں ایڈمیشن ہوا یو ٹی میں, وہاں پہ میرا مکینیکل میں ہوا, کیونکہ یو ٹی لاہور میں میرا مکینیکل میں میرٹ پہ نہیں آ رہا تھا. تو انجینئرنگ سائڈ میں میرا شروع سے انٹرسٹ تھا, اور آئی واز ویری پیشنیٹ کہ میں نے بس کچھ نہیں بننا تو مکینیکل انجینئر بننا. تو گھر میں سارے ڈاکٹر تھے, تو ہمارے گھر میں تو وہی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کی ڈیسٹینیشن پہلے سے بن گئی. نام یہ ہوگا, شادی ایسے ہوگی, ڈاکٹر ہوگا اور یہ ہوگا, تو وہ چیزیں پہلے سے ڈیسائڈ ہوتی ہے. تو ہمارے گھر میں تو ڈاکٹر کے علاوہ یعنی جو بھی ہوگا بچہ بچی سارے ڈاکٹر ہوں گے, اور جن شادیاں ہوں گی سارے ڈاکٹر ہوں گے. ایک اگر میں سے پاز لوں, آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے, ڈو یو تھنک یو ور ایبل ٹو بریک دیٹ چین جو پاکستانی فیملیز کی ہوتی ہے؟ تو میں, کیونکہ میرے سے 2 بھائی بڑے جو تھے وہ ڈاکٹری میں چلے گئے, میڈیسن میں چلے گئے. تو میں جب تیسرا تھا, میں جب ایف ایس سی کے لیے جانے لگا تو مجھے تو بیولوجی, کیونکہ گھر میں امی کلینک کرتی تھیں, اور وہ گھر میں یہ ٹینچر وغیرہ اور وہ کلینک, اس زمانے میں یہ جو ڈسپوزیبل سرنجز بھی نہیں ہوتی تھیں, تو گھر میں وہ ان کی سرنجز وغیرہ ابلتی رہتی تھیں. گھر میں وہ ٹینچر اسپرٹ کی اسمیل ہوتی تھی. تو اچھا ری یوز ہوتی تھی سرنجز, انٹرسٹنگ. تو وہ تو میں بس اس سے کوئی الرجک تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بنا, بیولوجی مجھے بڑی بری لگتی تھی. تو والد صاحب نے کہا, امی نے کہا نہیں تو ڈاکٹر بننا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو بیولوجی پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا. تو میں نے بڑا زور لگایا, اب انہوں نے بڑا زور لگایا. میں نے کہا جی مجھے ڈپلوما کرا دیں ایسوسیٹ انجینئرنگ کا, لیکن میں نے ڈاکٹر نہیں بننا. اور بڑے 2 بھائی ڈاکٹرز بنے تھے؟ ہاں 2 بھائی اس کو چلے گئے تھے. وہ میرے سے, ہم 3 بھائی, 1 سال کے فرق سے, چھوٹا, ہم 4 بھائی ہیں, کو بہن نہیں. تو وہ چلے گئے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ یار یہ تیسرا بچہ یہ بھی ڈاکٹر بنا, چوتھا بھی ڈاکٹر بنا. تو وہ پھر خیر انہوں نے گیو اپ کر دیا. خیر اس کی انہوں نے ایک ریزن مجھے بعد میں بڑے صاحب بتائی, وہ تھوڑا سا وہ ڈائیورجنس ہو جائے گی, لیکن بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. تو کوئی جب میں انجینئر بن گیا, پھر 8-10 سال گزر گئے. تو ایک دن ایسی والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, گپ شپ لگ رہی تھی. تو کسی نے, بھائی نے کہا پتہ نہیں جی آپ تو اس کو پتہ نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, پھر انجینئر بن گیا, آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہی ہے, گزارا تو کر ہی رہا ہے. اس کو میں سرکاری نوکری کر رہا تھا. تو والد صاحب نے کہا تجھے پتہ ہے میں تجھے انجینئر کیوں نہیں بنانا چاہتا تھا, اور میں کیوں خلاف تھا. تو میں نے کہا جی مجھے کیا پتا, ہماری تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ ماں باپ سے کوئی کوشچن پوچھ سکتے. تو بعض لوگ کہتے تھے بس ٹھیک ہے دل میں جو مرضی ہو, لیکن اوپر سے بس سر جھکا کے تو جی بس ٹھیک ہے. تو کوشچن تو آؤٹ آف کوشچن تھا نا, کوشچن تو پوچھنا ہی نہیں. تو میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. کہتے ہیں ان کی پہلی شاید دوسری جاب تھی منگلا میں نا, تو اور اس کا تو وابڈا میں تھے. تو جب منگلا ڈیم بن رہا تھا تو کالونی پوری بن رہی تھی, اور وہاں پہ اور وہ جو ڈسپینسری تھی اس کے وہ ہیڈ تھے, ڈاکٹر تھے, ہی واز دا اونلی ڈاکٹر. اور امی پرائیویٹ پریکٹس کرتی تھیں, جو فیملیز تھیں ان کو دیکھتی تھیں, ابو ڈسپینسری کے ڈاکٹر تھے. تو کہتے ہیں یار میں ایک ڈاکٹر تھا نا, اور باقی جتنے کالونی میں سارے رہتے تھے سارے انجینئر تھے. اور انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے کرپٹ تھے. تو ان کے دماغ میں وہ میموری تھی کہ یار, تو انہوں نے کہا یار کہ یہ میرا بچہ ہے جو انجینئر بن جائے گا تو یہ بھی کرپشن کرے گا, تو کمیشن کھائے گا. کیونکہ انجینئر تھا, ٹھیکے دلائے گا, گورنمنٹ کی نوکری کر رہا ہوگا, کہیں ایس ڈی او ایکسین لگا ہوگا, مال بنائے گا, کھائے گا, اور وہ کہا یار یہ اپنی بھی دنیا خراب کرے گا, آخرت بھی خراب کرے گا, میری بھی خراب کرے گا. تو یہ بٹ اٹس سو فیسنیٹنگ کہ یہ 70s کی بات ہو رہی ہے, جس میں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ پرانے وقت کا پاکستان بڑا اچھا تھا, بڑی تمیز تہذیب, اور اس ٹائم پہ سے کرپشن جو ہے وہ چل رہی ہے. میں حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ
مطلب ان کا سارے مطلب شاید ان کا ایک دو ہیں جن کو میں نام سے یاد کر سکتا ہوں کہ وہ شاید ٹھیک تھے, جو ہمارے انکل شاید وہ فوت بھی ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہا باقی سارے کے سارے بلا مبالغہ, کیونکہ وہ کرپشن کو تو آرام تصور ہی نہیں کرتے تھے نا. اچھا, وہ کہتے ہیں یہ تو کمیشن ہے نا, یہ تو ہمارا رائٹ ہے, بس یہ تو وہ جیسے پیچھے بھی کہیں کسی جگہ ہم گئے تو اس نے کہا جی کہ میں نے کہا یار تمہیں تنخواہ ملتی ہے تو کام کر دو, ہمارا جائز کام ہے بھائی کر دو. تو اس نے کہا نہیں, تو تنخواہ تو ہم صرف نوکری کرنے کی لیتے ہیں اور کام کرنے کے تو ہم پیسے لیتے ہیں. تو اس وقت بھی تھا یہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ظاہر ہے 63 میں 64 میں میرے والد جو تھے منگلا میں پوسٹڈ تھے, اور اس وقت ایوب کا دور تھا, اور جو ہم کہتے ہیں یہ بڑی وہ ایک گولڈن ایرا تھا اور ڈیولپمنٹ ہوئی, تو یہ تھا. تو سو کمنگ بیک ٹو یونیورسٹی, آپ یو ٹی لاہور گئے پھر؟ جی, میں کوئی 3-4 مہینے رہا ادھر پشاور یونیورسٹی میں. پھر میرا لاہور میں جو تھا ایڈمیشن یو ٹی کے, پہلے اس میں آرکیٹیکچر میں آیا, پھر وہ سیٹیں انکریز ہوئی تو میرا میرٹ اوپر چلا گیا, تو پھر میں میکینیکل میں آ گیا, تو ادھر چلا گیا. اس سے پہلے میں نے جب ایف ایس سی کی پھر فارغ تھا, پھر اس وقت ہمیں ایک یہ بھی شوق تھا کہ یار بیچ میں شوق چڑھا کہ فوج میں جانا ہے, تو کیونکہ وہ جو فوج کا موٹو تھا آج بھی ہے وہ ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ, میں اس سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم نے مجاہد اسلام بننا ہے اور اس طرف جانا ہے, تو فوج میں گیا, لیکن آئی ایس بھی میں ریجیکٹ ہو گیا, سلیکٹ ہی نہیں ہوا. In a way, جب when you look back, do you think کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے آپ کے جو ہے وہ ڈائریکشن بنا دی؟ تو پھر تو یو ٹی میں چلے گئے. اس کے بعد پھر 4 سال جو تھے وہ یو ٹی, یہ میں بات کر رہا ہوں ہم 82 سے 86 تک. رائٹ, تو 4 سال میں گریجویٹ ہو گئے, بیکاز لوگوں کا تو سننے میں آتا تھی 6 سال 7 سال کے جو وہ دنگے فساد. اس وقت لکی یہ تھا کہ 2 سال ضائع ہوئے ایف ایس سی کے بعد. 82 میں ہماری کلاس شروع ہوئی, تو اور 86 میں ہم پاس آؤٹ ہوئے. ہمارا ان دنوں ٹرم سسٹم ہوتا ہے, یعنی 6 مہینے کی ٹرم ہوتی تھی. 6 مہینے ہمارا سیشن ڈیلے ہوا, لیکن ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈیلے ہوا. وہ حرکتیں یہ تھیں کہ وہ یو ٹی کا دور تھا, یعنی میں کہتا ہوں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اس میں یعنی جب ایگزام ہوتے تھے نا, ایگزام کی ڈیٹ اناؤنس کرتی یونیورسٹی, تو اس لڑکے جو تھے نا وہ سارے جلوس نکالتے تھے کہ جی ملتوی امتحان ملتوی. تو فار نو ریزن ایٹ آل, ہمیں انویریبل جو بھی ایگزام کی ڈیٹ, تو ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ تھا, تو ان کو پتہ تھا کہ یار انہوں نے ایگزام اچھا, وہ پھر جاتے تھے نکلتے تھے, 2-3 دن ہڑتال ہوتی تھی, مذاکرات ہوتے تھے, 1 مہینہ ایگزام ڈیلے ہوتے. تو ہم یہ کرتے تھے, تو یعنی ہمارے 8 ایگزام تھے, تو یعنی ہر ایگزام 1 مہینہ ڈیلے ہوا, تو ہمارا سیشن تقریباً 7-8 مہینے ڈیلے ہوا ہماری یعنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اچھا, وہ ڈیلے اس لیے کراتے تھے کہ وہ باقی تو 5 مہینے اسٹوڈنٹس میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا نا, جب اناؤنسمنٹ ہوگی تب پڑھائی اسٹارٹ ہوگی. تو وہ ہمارا تو ایس او پی یہ تھا کہ جو پریپ لیو ہونی ہے انہوں نے پڑھنا ہے. تو اچھا پھر یہ تھا کہ ہر ٹرم میں کوئی 5-6 پیپر ہونے, تو ہر پیپر کے ساتھ 5 چھٹیاں ضروری ہیں, کیونکہ پڑھنا ہی نہیں میں 4 چھٹیاں, تو یعنی 1 مہینہ ملتوی ہو گئے, 1 مہینہ ایگزام ہو گئے, تو اس طرح چلتا. تو وہ, اور اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں تو انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتا. اور انجینئرنگ ویسے آپ نے کیسا, ڈو یو تھنک کہ جب آپ گریجویٹ ہوئے تھے تو آپ کی لرننگ وغیرہ اچھی تھی, یو آر اے سالڈ انجینئر؟ نہیں, آئی واز اے ورسٹ انجینئر, ویری بیڈ انجینئر. مطلب اچھا, اب اس میں دار میں دونوں کسی اور کو تو نہیں بلیم, لیکن میں بتایا, لیکن یو ٹی میں بڑے بڑے بریلینٹ مائنڈز آتے تھے نا. تو اچھا, میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوں, جو اسکولنگ تھی اردو میڈیم سے کی. ہم 3 بھائی اردو میڈیم میں پڑھے. تو ماں باپ نے نا اس وقت, والدہ مرحومہ, ان کا خیال تھا کہ بچے جو نا انگلش میڈیم میں خراب ہو جائیں گے جا کے, یعنی میں تک اردو میڈیم میں بھی خراب ہو جائیں گے. تو اردو میڈیم میں نکلے, پھر گورڈن کالج چلے گئے. گورڈن کالج بھی کتابیں انگلش میں تھیں لیکن تھا تو اردو میڈیم میں. پھر یو ٹی چلے گئے, تو یو ٹی تو انگلش, اردو, پنجابی, سرائکی, پشتو, بلوچی, ادھر تو پورا ایک وہ بہت ہی ڈائیورسیفائڈ کلچر تھا, تو ادھر تو سب کچھ چلتی تھی نا. اچھا, تو اور جس نے پڑھائی کرنی ہے وہ پڑھائی کرتا تھا, جس نے عیاشی کرنی ہے وہ عیاشی کرتا تھا, جس نے سیاست کرنی ہے وہ سیاست جس نے گیم کھیلنی ہے وہ گیم کھیلتا تھا. تو وہ لڑکے اسی طرح ہی تھے. تو مکینیکل انجینئرنگ جو تھا نا بڑا بادشاہ ڈپارٹمنٹ تھا, یعنی اچھا, سول انجینئرنگ ٹف تھا, الیکٹریکل ٹف تھا, ٹیچرز ویری. مکینیکل میں نا لڑکے بھی بادشاہ تھے اور استاذہ جو تھے نا وہ بھی بادشاہ تھے, ٹیچرز بھی. وہ بھی کہتے تھے یار تمہیں بھی نہیں پڑھنا تو ہمیں بھی پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے, جاؤ عیاشی کرو. تو
تو جب نکلا اپنا انجینئر بن کے تو آنیسٹلی بتاؤں کہ رٹا روٹا مار کے بس انجینئرنگ کی, یعنی کوئی کانسیپٹ. میتھس میں میرے اچھے نمبر, میرے آلموسٹ 100 میں سے 98 نمبر آتے تھے, 95 نمبر آتے تھے, لیکن ٹوٹل رٹا مار کے. آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انٹیگریشن کیوں کرتے تھے. صحیح ہے. سو گریجویٹنگ آپ کی اچھی گریڈس وغیرہ صحیح آگے تھے. ہماری ایک ایجنڈی یہ تھی کہ یار یو ای ٹی سے نا فرسٹ ڈویژن کی ڈگری لے کے نکلنا. اچھا صحیح ہے, کیونکہ میٹرک فرسٹ ڈویژن تھی, ایف ایس سی فرسٹ ڈویژن, اس وقت 66% پہ ایڈمیشن ہوئے تھا یو ای ٹی میں, آج کل کی طرح نہیں تھا. تو اس وقت 66% نمبر بھی کم لڑکوں کے آتے تھے, بچوں کے آتے تھے. تو وہ تو یونیورسٹی میں ہمارا تھا کہ 60% سے ابو 80% سے اوپر ڈسٹنکشن ہوتی تھی. ڈسٹنکشن ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی لینی ہے. ہمیں کہا یار سیکنڈ ڈویژن ڈگری بڑی بری لگتی ہے, تو 60% نمبر ہونے چاہیے. تو ہم نے بس کھینچ کے دور لگا کے ادھر ادھر کر کے منتیں ترلے کر کے روم میٹ کے ساتھ پڑھ کے 60% نمبر لے لی. تو ڈگری میں فرسٹ ڈویژن لکھا رہا گیا. اچھا, تو فیس سیونگ ہو گئی کم اس کا. زبردست. اینڈ سو یو گریجویٹڈ ان 1986. اور اس کے بعد جاب کہاں سے؟ اس کے بعد پھر گورنمنٹ جاب تھی. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ تھا, آج کل کہلاتا ہے کونسل آف رینیویبل انرجی. اس وقت یہ اپروپریٹ ٹیکنالوجی کونسل کہلاتا تھا. وہاں پہ بلکہ اس سے پہلے 3 مہینے میں نے ایک نیشنل ٹرانسپورٹ ریسرچ سینٹر تھا, وہاں پہ جاب کی. پھر اس کے بعد یہ جاب ہوگی گریڈ سم, وہ ایک کانٹریکٹ کی تھی, ایک جاب تھی. پھر اس کے بعد یہ جاب شروع ہو گئی. تو یہ پرماننٹ جاب تھی؟ یہ پرماننٹ جاب تھی یہ والی؟ یہ ہاں کائنڈ آف جی, جو دوسری جاب تھی. تو پہلی آپ نے کہا نا کہ وہ انجینئرنگ میں سالڈ انجینئر اور پڑھنا لکھنا, تو جب میں نے جاب شروع کی تو لٹرلی, اور وہ تھی ایکچولی اٹ واز ریسرچ سینٹر تھا ٹرانسپورٹ ریسرچ پہ. تو گورنمنٹ آپ کو پتہ پڑھنے لکھنے کے علاوہ یعنی پیپر پشرز ہیں بیسیکلی سارے, جو بھی ان کی پالیسی لکھنا لکھانا. اگر آپ کو لکھنا لکھانا نہیں آتا نا تو آپ گورنمنٹ جاب, خیر گورنمنٹ جاب سب سارے چل جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے عزت سے نوکری کرنی ہے تو آپ کو کم از کم لکھنا پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. اچھا, میری انگریزی بہت پور تھی بالکل. اچھا رٹا مار کے تو میں شاید 10 پیج لکھ جاتا, لیکن اپنی زبان میں 2 لائنیں لکھ سکتا تھا. اچھا, تو مجھے یاد ہے وہ میرے باس نے انہیں بلایا, کہتے ہیں میاں یہ نا وہ سرکار میں کہتے ہیں وہ DFA ڈرافٹ فار اپروول, تو یہ لیٹر آیا ہوا ہے, تو یہ چیف صاحب کے لیے نا ایک ڈرافٹ بنا کے لیں. اچھا, میں وہ فائل لے کے چلا گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, 2 دن بیٹھا رہا, کچھ لکھ ہی نہیں سکتا تھا. اچھا, اس زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, مطلب تو کیا کرتے, گوگل کر لیں آپ کے ڈرافٹ کا ایک ٹیمپلیٹ, آج کل تو کٹ پیسٹ کر کے ادھر ادھر کر کے چلا دو یار. تو اس زمانے میں تو کتابیں ڈھونڈنے, بک شاپ پہ جانا, لائبریری جانا. اچھا, تو دوسرے دن انہوں نے مجھے 3rd ڈے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا میاں بن گیا ڈرافٹ. میں نے کہا میں بالکل رونے والا ہو گیا, روحانسا سا ہو گیا. تو میں نے کہا سر مجھے سے تو نہیں لکھا جا رہا. کہتے ہیں اچھا یہ پچھلے لیٹر پڑھیں, یہ کریں وہ کریں, کوئی بنائیں, یہ کریں وہ کریں. تو خیر میں نے پھر چلا گیا, پھر ساتھ والوں سے کسی ہیلپ لی, کچھ کیا, بنایا, ایک گندا سا ایک ڈرافٹ بنایا, اس کو ٹائپ کرایا, لگایا, دیا, چلا گیا. تو وہ میرے باس تھے کاظم صاحب, ویری نائس جینٹل مین, اے گریٹ پرسن. مطلب سرکار میں آپ کو اچھے افسر بڑے کم ملتے ہیں, لیکن وہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بہت اجر دے, وہ بہت اچھے انسان تھے. تو خیر میں نے فائل بھیج دی, انہوں نے آگے بھیج دی, چیف صاحب سے فائل اپروو ہو کے مجھے واپس آ گئی. ایک دن مجھے میرے باس نے بلایا, ڈپٹی چیف صاحب نے, کہتے ہیں یار میاں یہ دیکھیں جو آپ کا ڈرافٹ تھا نا یہ اپروو ہو گیا. میں بڑا خوش ہوا, بڑا کمال کیا بھائی کہ چیف نے میرا ڈرافٹ اپروو کر دیا. اچھا, انہوں نے لیٹر دکھا, تو میں نے لیٹر پڑھا کے قسم مجھے اتنی شرم آئی کہ اس پورے لیٹر میں ڈیئر سر اور یور سنسیئرلی کے علاوہ میرا کوئی لفظ نہیں تھا. وہ گھومتے گھماتے سب بدل چکا تھا. نہیں, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس میں ایک لفظ بھی نہیں رکھا. اچھا, اس کے بعد میں نے کہا یار یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے, یہ تو باس یہ تو آج اچھے ہیں, تو کوئی آ جائے گا جھڑ کرے گا, وہ کہے گا یار تو UT کا پڑھا ہوا ہے, تجھے تو کیا آتا ہے تجھے. تو میں نے پھر لٹرلی میں نے ہمارے انکل بھی تھے, ٹیچر بھی تھے, سبحان صاحب ICB کے فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کو نا میں نے جا کے ان سے ٹیوشن پڑھی. میں نے کہا انکل سر مجھے ٹیوشن پڑھائیں. کہتے ہیں یار ٹیوشن کیا تجھے, تو میں FSC میں ان سے پڑھتا تھا انگلش نا. تو کہتے ہیں میں تجھے اس وقت کہتا تھا تو پڑھ لے, تو لفٹ نہیں کرا تھا. تو میں کہتا یار انگلش میں نمبر درمیانے سے آنے, میتھس میں نمبر آنے, فزکس میں آنے, کیمسٹری میں آنے, اس میں ہمارے نمبر اچھے آئے تھے. اردو انگلش میں ہم پرواہ نہیں کرتے تھے. خیر انہوں نے بیچاروں نے مجھے 9 مہینے انگریزی پڑھائی.
اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے گریجویشن کے بعد, ورنہ لوگوں کا تو ایگو ہی نہیں الاؤ کرے گا کہ یار میں کیوں اب جاؤں اور جا کے پڑھوں. تو مجھے یہ تھا کہ یار باس, اچھا کیا موٹیویشن کیا تھی؟ موٹیویشن یہ تھی کہ یار باس کہے گا یار تو انجینئر ہے, تو ایک بڑی اچھی فیملی کا, ایک پڑھی لکھی فیملی کا ایک بچہ ہے, تو تجھے لکھنا بھی نہیں آتا. تو یہ مطلب, اور مجھے یہ لگتا ہے جس دن مجھے باس نے کہہ دیا تو میں تو شرم سے زمین میں دھنس جاؤں گا نا. تو اس صرف خوف کی وجہ سے, یعنی کہ یار میری بےزتی ہوگی اور بہت دبا کے بےزتی ہوگی, اور میں نے اپنی جو عزت ہے اس کو قائم رکھنا ہے, یہ پڑھا. تو سرکار میں پھر میں نے تقریباً کوئی 13-14 سال جب جاب کی, اور آخری میری جاب تھی پرنسپل اسٹاف آفیسر تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ, جب وہ منسٹر تھے آئی ٹی کے. جی, تو اور وہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ ٹاسک ماسٹر اور بڑے میٹیکولس آدمی تھے اور سارا کچھ تھا. 15 سال سے مائی انڈرسٹینڈنگ از 2001 جی 2000 ایگزیکٹلی 2000. یہ مشرف صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور عطاء الرحمان صاحب فرسٹ ٹائم منسٹری آف آئی ٹی ٹیلی کام بنی تھی اس وقت. یہ 2001 کی بات ہے. تو پوری اس میں منسٹری مشہور تھا کہ وہاج کے جو ہاتھ کا لکھا ہوا ڈرافٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب بغیر پڑھے سائن کر دیتے. اچھا, ہاں. تو اس لیول پہ آپ نے جو ہے اپنا وہ کیا, میں نے 2-3 سیکٹریز کے ساتھ کام کیا. اور مجھے یاد ہے ایک دن میں نے ایک سلوپی سا ایک ڈرافٹ لے کے چلا گیا. جاوید مسعود صاحب سیکٹری تھے, وہ بڑے ویری میٹیکولس پرسن, بہت لائق آدمی تھے. تو انہوں نے دیکھا اس میں 2-3 غلطیاں تھیں. تو مجھے کہتے ہیں میں تیری ڈرافٹ ایڈٹ کر سکتا ہوں لیکن میں تیرا ڈرافٹ کاپی رائٹنگ کر سکتا ہوں. مجھے کہتے ہیں, تو کہتے ہیں تو اپنا ڈرافٹ صحیح کر, آئندہ ہونے کا تیرے ڈرافٹ میں غلطی ہوئی نا پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا. تو میں لٹرلی آئی واز شیکن. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں ڈرافٹ کو 10 دفعہ پڑھتا تھا, امپروو کرتا تھا اور لے کے جاتا تھا. تو اس کو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اس وقت جوائنٹ سیکرٹری صاحب ہوتے تھے, تو وہ ڈاکٹر صاحب سے بڑے تنگ تھے. وہ ڈاکٹر صاحب بڑا صبح 8 بجے سے میٹنگیں, رات 8 بجے تک میٹنگیں چلتی تھی, کام ہی کام. لٹرلی میں تو مذاق کرتا ہوں کیونکہ فون بج رہے ہیں, فیکسیں آ رہی ہیں, ای میلیں آ رہی ہیں, تو قسم سے واش روم جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. 6 گھنٹے ایٹ اے اسٹریچ بیٹھے ہوئے کا. تو وہ بڑے تنگ تھے. مجھے کہتے ہیں یار تیرے ڈاکٹر صاحب نے نا تو ان کر پنجابی میں کہ انہوں نے نا تو کاغذ ہے نا وہ سائن کرانا رہتا اپنے ریزائن لکھ کے بچ بات ہے, وہ ریزائن تو سائن کر دیں گے, اسی ریزائن چیف ایگزیکٹو بھیج دیں گے مشرف صاحب نو, وہ یہ ڈاکٹر صاحب کو ساری جان چھٹ جائے گی. عطاء الرحمان صاحب کے بارے میں بڑا اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے پبلک کے اندر, بٹ یو آر سیئنگ کہ ہی واز اے ویری میں تو ظاہر ہے میں تو ان کے ساتھ 1.5 سال میں تو ان کے ساتھ بالکل اٹیچ رہا ہوں نا, بیکاز آئی واز اسٹاف آفیسر. اور اس کے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہی واز, اور بلکہ ابھی بھی ان کے ساتھ ایک اور اسٹوری مجھے یاد ہے. ان کے ساتھ ایک دفعہ میں گیا, انٹرنیشنل ٹرپ تھا, کانفرنسز تھیں. تو یہاں سے ہم گئے لنڈن سے ہم گئے نیو یارک سے گئے واشنگٹن ڈی سی سے گئے ہم سین فرانسسکو سے ہم گئے ٹوکیو سے سنگاپور اسلام آباد 13 دن میں 13 دن میں جسٹ اونلی 13 days. اور بس میٹنگ آفٹر میٹنگ, صبح بریک فاسٹ میٹنگ شروع ہوتی تھی اور رات تک چلتی تھی. اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب تھے اور میں ہی تھا, تو میں نے سارے نوٹس بنانے, میٹنگیں کوآرڈینیٹ بھی کرنی, لیٹر بھی بنانے, بیچ میں کوآرڈینیشن بھی کرنی, یہ وہ جھک بک پروٹوکول سارا. تو مجھے یاد ہے میں سنگاپور آیا تو مجھے تو لگا کہ میں مر جاؤں گا, مطلب آئی واز سو ڈیڈ ٹائرڈ. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے وہ ایمبیسی کے ایک وہ سیکنڈ سیکرٹری صاحب تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر ڈاکٹر صاحب کی پھر صبح ناشتے میں میٹنگ شروع ہو جائے گی, آپ ساتھ چلے جائیں, ان کے نوٹس لے لیجیے گا, تو مجھے نوٹس دے دیجیے گا, بعد میں ان پہ ایکشن لے لوں گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا سر مجھے ایکسکیوز کرتے ہیں, میں تھک گیا ہوں, میں سونا ہے, میں بالکل مرنے والا ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے ہنس کے کہتے ہیں یو آر ہاف آف مائی ایج اینڈ یو آر ٹائرڈ. میں نے کہا سر آپ کی ماشاء اللہ بہت انرجی ہے, میرے میں نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دیں. کہتے اچھا جائیں. میں جا کے سو گیا, پھر میں 24 گھنٹے سوتا رہا. تو ڈاکٹر صاحب تو ماشاء اللہ آئی تھنک آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار ہم. میں تو ان سے بہت انسپائر ہوتا ہوں. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں, ابھی بھی میں نے ان کے ساتھ 2-3 یا پچھلی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ کام کیا, 1-2 کمیٹیز میں. ماشاء اللہ اسٹل فل آف انرجی, میرٹ والے بندے تھے. مطلب انہوں نے مجھے یاد ہے اس وقت PTCL ٹیلی کام کے انڈر تھی, اور PTCL میں 2000 کی بات کر رہا ہوں, ایک ڈویژنل انجینئر کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے اس کا ریٹ جو تھا منسٹر جو لیتا تھا وہ 5 لاکھ روپے تھا.
رشوت. اچھا. Yes. اور یہ بڑی کامن نالج تھی. عام چیز ہے یار, یہ کامن. اچھا یہ تھا منسٹر آفس جو ہے نا ٹیلی فون کی پرائرٹی لگاتا تھا. اچھا ہر ٹیلی فون پرائرٹی لگانے کے نا 5,000 روپये لے لیتے ہوتے تھے. اچھا وہ صرف منسٹر آفس کے لوگ لیتے تھے. جو ڈیز کی ٹرانسفر تھی وہ منسٹر خود کراتا. یہ فیڈرل لیول کے اوپر, فیڈرل منسٹری کے انڈر. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی, یہ نارم تھا نا. اچھا یہ چلتا آ رہا. تو جب آئے منسٹر صاحب آئے تو سفارشیں آنا شروع ہو گئیں. سارے سفارشیں میرے پاس آتی تھیں, پھر اکٹھی ہو کے جاتی تھیں. حسن نے کہا یار یہ کیا بکواس, یہ سفارشیں میرے پاس کیوں آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی سی ایل کو بلایا. انہوں نے کہا آپ چیئرمین صاحب یہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہے میرے پاس کیوں آتی ہے, میرا کیا کام ہے, منسٹر کا کیا کام ہے, یہ تو آپ کا کام ہے. تو انہوں نے کہا سر یہ تو منسٹر صاحب ہی کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے. تو بس آپ بتا دیا کریں جس کی ہوگی ہم کر دیا کریں, آرڈر ایشو کر دیا کریں. صاحب نے کہا میرا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کریں. انہوں نے آفیشیل لیٹر ایشو کیا کہ آج کے بعد سے کوئی پی ٹی سی ایل کی پوسٹنگ ٹرانسفر منسٹری نہیں کرے گی, پی ٹی سی ایل خود کرے گی, ختم ہوگی یہ. اچھا فون کی پرائرٹی فون لگتا نہیں تھا, یعنی 6 مہینے سال آپ کو فکس لائن لینے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا. میں نے صاحب پرائرٹی لگاتا تھا, پرائرٹی لگا کے نا وہ 15 دن میں فون لگ جاتا تھا. اور پرائرٹی کی جو منسٹر آفس کا اسٹاف تھا نا, وہ جو پی ایس او اور سارے, وہ اکٹھے کر کے 5-10 ہزار روپیہ وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے, چائے پانی اور ایسی کرتے تھے. تو ایک دن ہم نہیں بتایا منسٹر صاحب کو, ہم نے کہا سر یہ بھی ایک بدو کھاتا چل رہا ہے, اس کو بھی کچھ کریں. صاحب نے کیا کریں؟ تو کسی نے ان کو بتایا یا انہوں نے خود ہی سوچا, انہوں نے کہا بلائیں میٹنگ بلائیں. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی سی ایل اس وقت یہ کرتی تھی کہ پہلے کہ جی ٹیلی فون کے لیے فیزیبلٹی آئی ہے, فیزیبل نہیں ہے, پیئر نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. اب پیئر کو فیزیبل کرنے کے لیے وہ دوبارہ اس سائیکل سے اور وہ پیسے پوسے لے کے اس کو فیزیبل بنا دیں. منسٹر صاحب نے کہا آپ کو جتنی اپلیکیشنیں آتی ہیں 15 دن کے اندر آپ یا ان کو ڈیسائیڈ کریں گے یا اوکے کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے. اور ریجیکٹ کریں گے تو وہ دوبارہ کبھی بھی اپروو نہیں ہوگی. یعنی ایک دفعہ کا نان فیزیبل ہو گئی وہ پھر فیزیبل نہیں ہو سکتی بھائی. تو ظاہر ہے اگر ہے ہی نہیں پیئر تو پھر وہ 2 سال تک پیئر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسے آ گئے تو پیئر ہو گیا. اچھا تو وہ اس کا یہ, اور آپ ہر 15 دن میں مجھے رپورٹ بھیجیں گے کہ کتنی آپ کے پاس کنٹری میں اپلیکیشنیں آئیں, کتنے آپ نے کنیکشن دیے, کتنے کی. منسٹر آفس ہے نا یہ سارا کھاتا ہی ختم ہو گیا. تو منسٹر آفس کے مجھے لوگ مذاق کرتے تھے ہمارے جونیئر, سر آپ نے ہماری روزی پہ لات مار دی. But I mean, it's so fascinating, right? Like this is the rot is just so inherent in the system. ہاں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں آپ پاکستان جو ہے وہ اس آج کل تو جو حالت ہے وہ تو بہت ہی اب تو ظاہر ہے کیونکہ وہ کینسر بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہوا ہے, اور یہ ہونا ہی تھا. یہ تو چلیں اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ 2001 میں آپ نے فائنلی چھوڑا, اینڈ آئی بلیو اس کے بعد پھر آپ پرائیویٹ سائڈ پہ آ گئے. جی 2 سوال اس میں میرے آتے ہیں. پہلا تو یہ کہ مائی انڈرسٹینڈنگ ہے اگر آپ یہ کرتے رہتے تو آپ کی اچھی خاصی پینشن لگی رہتی ریٹائرمنٹ کے بعد. میں مطلب بڑا تو نہیں بولنا چاہیے, لیکن شاید 21-22 میں تو چلا ہی جاتا ہے نا. تو ظاہر ہے میرے کولیگس بہت سارے چلے گئے, بن گئے اس وقت. بلکہ مجھے MP2 یہ جو پرائیویٹ اسکیلز ہیں اس کی بھی آفر ہوئی. تو لیکن مطلب کیا سوچتی, کیونکہ بڑا یہ 2001 کی بات ہے, آج کل تو پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر بڑا کھل گیا ہے. اس ٹائم کے اوپر تو اس زمانے میں گڈ کوشچن, گریٹ کوشچن. اس زمانے میں تو پرائیویٹ سیکٹر ایکچولی تھا ہی نہیں ایکچولی. تو لیکن ایشو یہ تھا کہ سرکار میں اگر آپ نے یہ جو سارے ادھر ادھر سے پیسے نہیں بنانے نا, تو پھر تو سرکار کی جو سیلری تھی وہ میزریبل تھی لٹرلی. اس میں تو بالکل گزارا نہیں ہوتا تھا. تو 93 میں میری شادی ہوئی. شادی کے 3-4 مہینے میں الگ ہو گیا. میں نے کہا جی نہیں, ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا, اپنی زندگی گزارنی ہے یا وٹ ایور جو بھی ایشو تھے, سیپریٹ ہو گیا. تو ہم اسلام آباد میں فادر کے گھر, بڑے گھر میں رہتے تھے, وہاں سے نکلا ایک چھوٹے سے کرائے گھر میں آ گیا. بیٹی ہو مجھے ایک دن مجھے یاد ہے, بیٹی میری جو ہے وہ 6-8 مہینے کی تھی. شی واز ویری ویک نا, سال کی ہو گئی, کرال بھی نہیں کر سکتی تھی, لیٹی رہتی تھی. ہم اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے رہتے تھے. تو ایک دن ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے نا ایک پرسکرپشن لکھی کہ یہ کوئی وہ ہے ملک ہے انشور یا کوئی اس ٹائپ کا نا, کوئی ملٹی وٹامن انرجی, تو امپورٹڈ باہر سے آتا تھا کوئی. تو میں لے کے وہ ڈی واٹسن پہ گیا بلیو ایریا میں لینے. تو وہ لے کے آیا, تو میں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا 1000 روپیہ. یہ میں بات بتا رہا ہوں آئی تھنک 95-96 کی. اچھا تو جب آیا تو میں نے والٹ نکالا, تو میرے والٹ میں پیسے نہیں تھے, میرے والٹ میں 500 روپیہ تھا. تو میں باہر آ گیا, میں واپس آ گیا. تو میں وہ نہیں خرید سکا
تو میری जेब में इतने पैसे नहीं थे, और मुझे भी याद है कि बच्चे बहुत छोटे थे, तो ज़ाहिर है हम वेरी मिडल स्ट्रगलिंग क्लास, क्योंकि वाले साहब भी माशाल्लाह ही रिटायर्ड इन ग्रेड 22, लेकिन वो भी हलाल खाने वाले थे, कभी बड़ी अच्छी पोस्टों पे रहे, लेकिन बिल्कुल जैसे वो हैंड टू माउथ लाइफ होती है सरकार की, जो एक्चुअल, बल्कि वो अक्सर कहते हैं कि यार अगर तेरी अम्मी ना कमाती होती, क्योंकि अम्मी मेरी प्रैक्टिस करती थी और अम्मी की जो इनकम थी शायद वो अब्बू की इनकम से 4-5 गुना ज़्यादा थी, तो कहते हैं मैं तो पता नहीं क्या करता। तो उस फैमिली से निकला, तो मुझे याद है बच्चे बिल्कुल छोटे थे, तो मैं और मेरी बेगम हम सुबह सुबह वो इतवार बाज़ार, वो जो सेकंड हैंड कपड़ों की जो जिसको लना बाज़ार कहते हैं, तो वो जो सेकंड हैंड बाज़ार है उसमें हम जाके तो अपने लिए और बच्चों के लिए सेकंड हैंड क्लॉथ्स लेके आते होते थे, तो और उसको सुबह जाते थे ताकि वो देख ना ले तो इज़्ज़त रह जाए, और वो ला के उनको साफ़ सूफ करके ड्राई क्लीन करके वो ख़ुद भी पहनते थे और बच्चों को भी पहनाते होते। तो सरकार में ये था कि इनकम यानी जो लेजिटिमेट इनकम थी वो बड़ी थोड़ी थी। अच्छा, उधर से टेम्पटेशन बहुत थी कि यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी और कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अच्छा, काम करना है करो, नहीं करना ना करो यार, कोई पूछता भी नहीं है। तो लेकिन ये था कि उस इनकम में गुजारा नहीं होता था, तो हमने कहा फिर क्या करना है, तो फिर ये था कि यार अब छोड़नी है, नौकरी छोड़नी, तो कुछ काम करना है। तो मुझे याद है मेरे मामू मरहूम गुजरांवाला में होते थे, लॉयर थे, तो एक दिन आए हुए वो कहते हैं यार तू, अच्छा मैंने वाले साहब से कहा, मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल छोड़ दे। उन्होंने कहा मैं तो आज भी पछताता हूँ कि मैं जब 40-45 साल का था मैंने क्यों नहीं नौकरी छोड़ी और मैंने प्राइवेट बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया। और बल्कि मुझे कहते हैं यार उस वक्त मेरे एक दोस्त ने कहा था कि हम उस वक्त ये जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं उसका एक प्लांट लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं, तो कहते हैं मैं तो बड़ा अपने आप को अभी भी कोसता हूँ, तो तू फ़ौरन छोड़ दे। उन्होंने तो मुझे 1 मिनट नहीं, उन्होंने कहा अच्छा, मामू ने कहा तू यार पक्की नौकरी है, पेंशन लगी हुई है, रह यार छोड़ देगा, टूर भी है, सारा कुछ है। तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा अच्छा तेरा तू बिज़नेस करेगा। मैंने कहा हम कुछ दोस्त हैं, हम इकट्ठे ही हैं, वो भी तंग है, दूसरे मेरे जो पार्टनर हैं वो भी पंजाब की हाईवे डिपार्टमेंट में था, SDO थे, उधर भी बहुत उनको अपॉर्चुनिटी थी पैसे बनाने की, उसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि यार हलाल की रोटी खानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरा बिज़नेस नहीं चलेगा तो क्या करेगा। मैं कहा मामू मेरे पास कंप्यूटर है अपना, अब्बू जी ने कंप्यूटर गिफ्ट किया हुआ था मुझे मेरा अपना लेज़र प्रिंटर था मेरे पास। मैं कहा मेरे पास लेज़र प्रिंटर है, मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अच्छा, मैं अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी लिख लेता हूँ ना, मतलब अच्छी है, दरमियानी लिख लेता हूँ। मैं कहा मैं उठा के ना कचहरी में चला जाऊँगा, पटा लगा लूँगा, सरकार मुझे 20,000 रुपये देती है, मैं 30,000 रुपये कमा लूँगा आराम से, और मैं उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर लूँ। दैट वाज इट के यार इट वाज अ सिंपल आइडिया कि बस मैं बाहर जाके एक छोटी सी शॉप खोल के मैं टाइप राइटिंग करके प्रिंट निकालूँ। हाँ कर लूँ। तो हमने कहा था यार अब ये है कि तो क्योंकि इससे पहले भी ना हमने 93 में हम 3 दोस्तों ने अगेन अरे हमें खुरक तो थी ना कि कुछ ना कुछ करना है, तो हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तो अच्छा, लेकिन ये था कि उस वक्त नौकरी छोड़ने कोई भी तैयार नहीं था। अच्छा, वो पार्ट टाइम बिज़नेस करते थे, तो वो पार्ट टाइम बिज़नेस 2 साल चला, वो जितने मैंने पैसे थोड़े जबोए थे वो सारे डूबे, वो बिज़नेस फेल हो गया। अच्छा, वो बिज़नेस इसलिए फेल हुआ कि हम उसको पार्ट टाइम करना चाहते। तो फिर हमने ये सबक सीखा कि यार काम जो करना है ना कि वो फुल टाइम करो, कि वो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क से उलझता रहा और काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फैज़ का जो है कि फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो यार इश्क करना है तो इश्क करो, काम करना है तो काम करो। तो फिर ये था कि अब छोड़नी है नौकरी, अब फुल टाइम काम करना। सो दैट वाज द स्टार्ट एक्चुअली। इंटरेस्टिंग। और इमीडिएटली आफ्टर यू लेफ्ट, और मुझे बताएं कि आपने कोई रिटायरमेंट ली थी, कोई गोल्डन हैंडशेक लिया था, या यू वर लीविंग द पेंशन? मुझे याद है मेरी 13 साल की सर्विस। अच्छा, गवर्नमेंट ने 25 साल की सर्विस के बाद पता नहीं आपको शायद उन्होंने 20 साल कर दी है, वो LPR मिलती है कि आप पेंशन ले लेना। अच्छा, तो हमारे एक सेकंड ऑफिसर साहब, जब मैंने रिज़ाइन दिया तो हमारे एक SO साहब थे, तो मुझे कहते हैं यार भाई साहब आपकी तो पक्की नौकरी है, ये तो लोग मरते हैं, पेंशनेबल जॉब है, आप यूँ करें छुट्टी ले लें और ना फिर आपकी छुट्टी हम एक्सटेंड करते रहेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? कहते हैं फिर एक शो कॉज नोटिस होगा, अखबार में छपवा देंगे, आप जवाब दे दीजिएगा, आप इधर उधर से चलता रहेगा, 10-15 साल गुजर जाए, 7-8 साल गुजर जाएंगे तो आप पेंशन लीजिए। और अच्छा, बहुत सारे लोग ये करते हैं, कसम से मेरे कुछ दोस्तों ने भी किया हुआ, बाहर बैठे हुए और दे आर मेकिंग माशाल्लाह टन्स ऑफ मनी एंड दे हैव डन दिस थिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर बाहर बैठ के ना सोशल मीडिया पाकिस्तान में गालियाँ भी निकालता दबा के गालियाँ निकालते, पाकिस्तान में बड़ी करप्शन। अच्छा तो इट्स इंटरेस्टिंग राइट, वो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि हाउ इनहेरेंटली वी ऑल आर करप्ट एज वेल इन आवर ओन स्मॉल वेज। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर जिस पिंड जाना नहीं
اس پنڈ کا راہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جہاں جانا نہیں ہے بھائی اس کا راستہ نہیں پوچھنا. کیا مجھے کہا سر میں راستہ, میں نے کہا سر میں نے نہ آنا ہے ادھر نہ کچھ کرنا ہے. تو میں نے کہا جی تھینک یو. میں نے ریزائن دیا, انہوں نے سونے کا اسٹیبلشمنٹ بھی جائے گا, گزل نوٹیفیکیشن ہوگی, ہو گئی, میں ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. تو نہ کوئی گولڈن ہینڈ شیک نہیں, کوئی پینشن نہیں, کچھ نہیں, اور شکر اللہ کا. اور 2001 کی بات ہے یہ 2001 کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر رائٹ آفٹر دیٹ آپ نے کیا کیا؟ ہاں جی, تو اس کے بعد پھر ہم نے اسمال جو تھا وہ پی سی شاپ ایکچولی اسٹارٹ کی, اور اس پی سی شاپ سے پھر ہم نے ایک ڈائل اپ آئی ایس پی شاپ ادھر بلیو ایریا میں اسٹارٹ کی. جی بلیو, یہ ایگزیکٹ جہاں پہ جی ڈی آرکیڈ میں جس پلازا میں آج ہمارا آفس ہے, جس میں آج مسئلہ ہمارا تقریباً آلموسٹ 70% پلازا ہمارے پاس ہے. تو اسی میں چھوٹی سی شاپ تھی, چھوٹا سا ایک کمرہ تھا. تو میں اور سعد تو وہ ادھر بیٹھتے تھے. تو ایکچولی سعد نے پہلے ریزائن کیا, تو میں انہوں نے جاب کر رہا تھا, تو میں شام کو آتا ہوتا تھا. اچھا سعد سول انجینئر, میں میکینیکل انجینئر. اچھا میں کیونکہ کامسٹیٹ میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی, میں انٹرنیٹ آئی ٹی کی دنیا میں آ چکا ہوا تھا, مجھے کمپیوٹرز وغیرہ کا کر کے ایکسپیرینس ہو گیا تھا. تو سعد صبح دن کو آفس آ کے صبح شاپ کھولتے تھے وہ 8 شام 5 بجے تک. پھر اس کے بعد 5 سے لے کے 7 8 9 بجے تک میں بیٹھتا تھا شاپ پہ. سو شاپ پہ یہ تھا کہ کمپیوٹر پارٹس وغیرہ, کمپیوٹر کو اسمبل کر کے آرڈر لیا. اس زمانے میں وہ اس طرح پری اسمبلڈ نہیں ہوتے تھے. کسٹمر آرڈر دے گیا, مجھے مدر بورڈ یہ چاہیے, پروسیسر یہ چاہیے, ہارڈ ڈسک یہ چاہیے, ریم یہ چاہیے, یہ کر کے اس کو آرڈر لے کے اس کے پارٹس خریدے ہول سیلر سے, اس کو اسمبل کیا, اسمبل کر کے پھر اگلے دن اس کو ڈلیور کیا. تو یہ تھا. تو وہاں پہ وہ یاد ہے ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک کوئی آسٹریلین تھا, وہ یہاں پہ کوئی وزٹر تھا آیا ہوا تھا, تو اس نے کمپیوٹر بنانا تھا. تو ساتھ کو تو ان کو تو آتا نہیں تھا. ساتھ نے کہا کہ یار یہ باہر جائے گا. خیر وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا, میں نے اس کو سافٹ ویئر لوڈ کر کے دیا. تو اگلے دن دوبارہ آیا تو ساتھ سے کہتا ہے ویئر از یور ٹیکنیشین. اچھا ساتھ کو بڑی گرمی چڑھی, اس نے کہا نو نو ہی از ناٹ ٹیکنیشین, ہی از این انجینئر. کہتا ہے یس یس ہی از اے ٹیکنیشین. کس نام سے کر رہے تھے یہ مائکرو نیٹ کے نام سے. انٹرسٹنگ. اور کتنے عرصے آپ نے کور والا کام کیا؟ یہ ریپڈلی. اچھا پھر ہم نے پھر اس کے بعد ایک سائبر کیفے کا ایکسپیریمنٹ کیا. اس زمانے میں ڈائل اپ انٹرنیٹ تھا, ہم نے ایک سائبر کیفے چلایا. وہ خیر ہم نے 1 سال چلایا, بند کر دیا. پھر ہم نے ڈائل اپ آئی ایس پی ٹیکسلاوا ایریا میں اسٹارٹ کیا, اور وہ 3-4 سال چلایا. پھر ایونچولی وہ بھی بند کر دیا. خیر وہ ایک ٹھیک تھا, وہ ہمارا اسٹارٹ تھا ایکچولی. کمپیوٹر شاپ, کمپیوٹر سائبر کیفے 1 سال چلایا, فیلڈ. پھر اس کے بعد ڈائل اپ آئی ایس پی, اس میں ہمارے 6 بندے تھے ہمارے. اور ڈائل اپ آئی ایس پی کے اندر انفراسٹرکچر میں تو آپ نہیں ہوتے تھے, وہ تو پی ٹی سی ایل کا. جی نہیں, انفراسٹرکچر ہمارا تھا. پی ٹی سی ایل سے ہم لائنیں کاپر لائن لے لیتے تھے. تو پی ٹی سی ایل کی ایکسچینج ٹیکسلا کی جو ہے اس کے اکراس جی ٹی روڈ پہ ہم نے ایک چھوٹی سی رینٹ میں ایک جگہ لی, وہاں پہ آفس بنایا نیچے, اور اوپر ہم نے اپنے سرورز اور ڈائل اپ ماڈیمز اور پورا ایک وہ لگایا, سیٹ اپ لگایا, اور وہاں سے وہ ڈائل اپ آئی ایس پی اسٹارٹ کیا. تو اس ایریا میں وہ پہلا فرسٹ ڈائل اپ آئی ایس پی تھا. پھر اس کے بعد ہم نے 2002 میں 20 بندوں کی پاکستان کی پہلی فرسٹ ایور براڈ بینڈ جو تھی ڈی ایس ایل سروس وہ لانچ کی. اس وقت ہماری کمپنی جو تھی وہ 20 بندوں. پھر ہم نے کچھ وہ بھی مائکرو نیٹ کے نام سے ہی, مائکرو نیٹ براڈ بینڈ کے نام سے. جی انٹرسٹنگ. تو دیٹ واز the first time in Pakistan. یا سو وی ور دا ایکچولی پی ٹی سی ایل واز اے جائنٹ ایکچولی. تو 60,000 بندوں کی کمپنی تھی, اور اتنی بڑی کمپنی تھی. تو اور ڈی ایس ایل پاکستان میں کرتا کوئی نہیں تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کاپر لائن اتنی گندی ہیں کہ یہاں پہ ڈی ایس ایل چلے گی نہیں. ہم نے تھوڑا اسٹڈی کیا ادھر ادھر, باہر کچھ ریسرچ کی, باہر کچھ یار دوستوں سے پوچھا. پھر کوئی 2-3 ہمیں ایسے ڈیولپنگ کنٹری مل گئے جہاں پہ ڈی ایس ایل چل رہی تھی. تو ہم نے کہا یار ادھر چل سکتی ہے تو پاکستان میں بھی چل جائے گی. ہم نے پھر پی ٹی سی ایل کو ایک پرپوزل دی. ہم نے کہا کہ آپ یہ خود کام نہیں کریں. انہوں نے کہا یار یہ رسک ہے, یہ وہ ہے. ہم نے کہا آپ چھوڑیں, آپ یہ پرائیویٹ آپریٹرس کو دے دیں. تو انہوں نے پھر ایک آر ایف پی لانچ کی کہ جس کے اندر ہم نے بڈ کیا, اور ہم نے پھر وہ 5 آپریٹر تھے اس وقت جن کو ملا, لیکن ہم سب سے پہلے تھے. پھر ہمارے بعد ایکچولی ملٹی نیٹ نے لانچ کی. پھر اس کے بعد اور کمپنیاں آئیں, انہوں نے یہ ڈی ایس ایل کی سروس لانچ کی. تو اس کو پی ٹی سی ایل کاپر لائنس کو ہم براڈ بینڈ کے لیے یوز کرتے تھے. اور اوریجنلی لیکن آپ لوگوں نے جا کے پرپوز کیا پی ٹی سی ایل والوں کو یہ کرنے کے لیے؟ ہاں جی ہاں جی. انٹرسٹنگ. اور کیونکہ آپ کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے, یو ناٹ اے ٹیلی کام انجینئر پر سے, تو ہاؤ ڈڈ یو کم اکراس کہ یار یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایکچولی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے نا. میں
میری جو اسپیشلائزیشن تھی، میں نے پھر ماسٹر 88 میں مجھے اسکالرشپ، جب میں جاب پہ تھا تو آسٹریلیا اسکالرشپ ملا، تو میں ماسٹرز کے لیے اس میں میلبرن یونیورسٹی میں چلا گیا ٹو ڈیڈ ماسٹرز ان رینیوبل انرجی. اور اس کو رینیوبل انرجی بالکل نئی سی چیز ہے، آج کل تو ذرا کافی ہاٹ ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں، تو اب تو رینیوبل انرجی از ویری ان. تو وہاں سے میں ماسٹرز کر کے آیا. تو پھر میں میری ایف پی ایس سی کے تھرو منسٹری میں چلا گیا، وہاں پہ آ گیا. تو بٹ رینیوبل انرجی واز مائی اسپیشلٹی. تو کام سیٹس ان دنوں نیا ادارہ بنا تھا، تو اس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب تھے، ان کا ایک ویژن تھی کہ جو کینالز ہیں پنجاب میں ان کے اوپر اسمال ہائیڈرو پاور پلانٹ لگانے. تو انہوں نے کسی سے کہا یار کوئی بندہ ڈھونڈ کے مجھے بتاؤ. کسی نے ان کا میرا نام بتایا، تو ایک دن انہوں نے بلایا، کہتے ہیں یار آپ ادھر آ جائیں، ہمارے پاس آ جاؤ. تو میں نے کہا جی کیا ملے گا؟ کہتے ہیں یار یہ کام سے ہمارے پے اسکیل اچھے ہیں تو تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی. میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا فوراً انہوں نے مجھے ڈیپوٹیشن پہ ادھر بلا لی. اچھا میں آیا ادھر، ہم نے پروجیکٹ بنایا، پرپوزل بنائی، PC1 بنایا، سرکار کو بھیجا. اس کی فنڈنگ ہی نہیں ملی. سال گزر گیا. اچھا میں ویلا تھا ادھر بیٹھا، کام ہی کوئی نہیں تھا نا. تو ویسے تو ویلا بیٹھنے میں سرکار میں کوئی نہیں پوچھتا، تو میں بیٹھا رہتا. تو میرے جو ساتھ والا ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس وقت یہ ISP سیٹ اپ لگا رہا تھا، اور وہ ہارڈ کور ٹیلی کام IT سافٹ ویئر نیٹ ورکنگ کے بندے تھے. ایک اس میں PhD تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، ایک ماسٹرز تھے باہر کے پڑھے ہوئے، وہ یونکس وغیرہ کے بڑے ماسٹرز تھے. اچھا وہ ہارڈ کور ٹیکی تھے. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار تو کیا کروں. پھر میں ان کے ساتھ یار دوست تو تھے یا اچھے اکٹھے ہم لنچ کرتے تھے. میں نے کہا جی آپ مجھے کوئی کام دے دیا کریں. کہتے ہیں یار تجھے تو کام کو آتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں مجھے کام آتا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا میں لکھ سکتا ہوں، لیٹر بنا سکتا ہوں. پر وہ اس کام میں ویک تھے کیونکہ وہ بالکل ٹیکی تھے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یا تمہارا یہ کام لے لے. تو میں ان کے نا پرپوزلیں لیٹر شیٹر بنانے شروع کر دی. دس از ہاؤ ایکچولی آئی گاٹ انٹو. اچھا پھر میں ان کا چھوٹا بن گیا. وہ ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے سکھاتے تھے ایپ ہوتا ہے، یونکس ہوتا ہے، کمانڈ ہوتی ہے، راؤٹر ہے، سوئچ ہے، دس از ہاؤ ایکچولی آئی لرن. اور تو یہ not something you'd studied, not something جو جس کی آپ کی جاب بھی تھی. یہ آپ نے سائٹ پہ اپنے انٹرسٹ میں جا کے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی جس کا آپ نے ایونچولی ایمپائر کھڑا کیا. ایگزیکٹلی. اور میں آج سمجھتا ہوں کہ اگر نہ کیا ہوتا تو شاید میں ادھر ہی کہیں رول کھول رہا ہوتا. تو وہ ساری اپنی آپ کی ڈرائیو تھی بیسیکلی. دیٹس اٹ واز دی ڈرائیو دیٹ انیبلڈ یو ٹو ڈو آل آف دس. اور ڈرائیو یہ تھی کیونکہ میرے پاس کام نہیں تھا اور میں ویلا. میں کہا پھر کیا کروں، تو کام تو کرنا ہے. تو یہ کہیں سما خاصا جینس میں تھا کہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تو اگر 8 بجے تیرا دفتر شروع ہوتا ہے نا، تو اگر 8 بجے مجھے گھر نظر آیا نا تو پھر دیکھ میں سے کیا کرتا. تو میں تو 8 بجے دفتر چلا جاتا تھا. تو اور ہم نے کہا تھا یار کام کرنا ہے. تو اسی کھرک کی وجہ سے یہ کام سیکھا. اور اس کام میں اللہ کا شکر ہے کیونکہ دس واز اے ویری ایمرجنگ فیلڈ دیٹ ٹائم. تو لکیلی اس کام میں ہمیں پھر سکسیس مل گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس کو بریک ڈاؤن کروں، اینڈ اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ہیئر، سو میں بہت ڈم سوال کروں گا، اپالوجیز فار دیٹ. بٹ جب آپ نے وہ ٹیکسٹائل اوا والا بھی ISP کیا اور جب آپ نے یہ DSL والا کیا، تو اس ٹائم پہ ہوتا کیا تھا؟ ایک کیونکہ کہیں نہ کہیں تو انٹرنیٹ کی بیک بون چاہیے نا. فرنٹ کے اوپر تو مجھے سمجھ آ گئی کہ پہلے آپ نے PTCL کی کاپر وائرس کو یوز کیا اور آپ نے ڈائل ان ہوتا ہوگا آپ کے نمبر کے اوپر اور وہاں سے آپ کا ڈائل اپ کام کرتا ہوگا. ایونچولی آپ نے کاپر وائرس کے تھرو ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا، اس کو بریک کر کے آپ صرف کنزیومر لیول کے اوپر بریک. میں نے خیال ہے اس زمانے میں مجھے یاد ہے ایک وہ بریکر سے آتا تھا، ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ کیبل لگ جاتی تھی، سپلٹر آتا تھا. بالکل. تو اس میں انفراسٹرکچر اسینشلی جو تھا، جو لاسٹ مائل انفراسٹرکچر تھا، وہ PTCL کا یوز ہو رہا تھا. اور پیچھے آپ نے کچھ کیا ہوگا. تو اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں کہ پیچھے کوئی فائبر آپٹک لگ رہی تھی آپ کے سسٹم کو؟ جی میں بتا دوں. دیکھیں شروع میں جب اسٹارٹ ہوا تو ڈائل اپ ISP تھا. اچھا ڈائل اپ ISP میں تقریباً آپ سمجھ لیں 80-90% انفراسٹرکچر PTCL کا یوز ہوتا تھا. جو بیک بون ہوتی تھی، جو انٹرنیشنل پرائیویٹ لیز لائنس، وہ بھی PTCL کی یوز ہوتی تھیں. اچھا PTCL کے ایکسچینجز میں ماڈمز وغیرہ لگتے ہوتے تھے، یا ان کی ایکسچینج کے باہر PTCL کی کاپر لائنیں آ رہی ہیں، 500 کاپر لائنوں کے گچھے آ رہے ہیں، ان کے آگے ماڈم لگتے تھے اور لوگ ڈائل اپ کرتے تھے. اور وہ تو ایک بیچ میں سمجھ لیں کہ 20% کام ISP کرتا تھا. DSL میں بھی تقریباً ایسے ہی تھا کہ DSL میں ہمارا اکوپمنٹ PTCL کی ایکسچینج کے اندر لگتا تھا. ٹھیک ہے. جو بیک اینڈ ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی وغیرہ وہ اگین PTCL کی آ رہی ہوتی تھی. وہ PTCL کی آ رہی ہے. کاپر میں آ رہی ہوتی تھی یا فائبر میں آ رہی ہوتی تھی؟ وہ فائبر پہ آ رہی ہوتی تھی. جی وہ فائبر پہ آ رہی ہوتی تھی. ایکسچینج سے آگے جو نیٹ ورک تھا وہ اس کا تھا کاپر لائن. پھر کسٹمر کے اینڈ پہ ہم اپنا اکوپمنٹ لگاتے تھے. تو فون بھی چلتا رہتا تھا اور ڈیٹا بھی، انٹرنیٹ بھی چلتا رہتا تھا. تو یہ ایکچولی سیٹ اپ تھا. تو اب اس میں تقریباً سمجھ لیں کہ 70-80% جو کنٹرول تھا نیٹ ورک کا وہ PTCL کے پاس تھا، باقی ہمارے پاس تھا. اچھا اب ہم جب سروس ہم نے
اور جب ہم نے ایکچولی بزنس بھی اسٹارٹ کیا تو مجھے یاد ہے کسی نے پوچھا کہ یار تم اب بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہو، یہ کرنے جا رہے ہو، تو ادھر تو بلیو ایریا میں 60 کمپیوٹر کی دکانیں ہیں، تم میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ کیا تم میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ لوگ تم سے لیں گے؟ تو ہم نے کہا یار سرخاب کا پر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، ہم کوالٹی کی چیز دیں گے اور کسٹمر کو چیٹ نہیں کریں گے، یعنی کسٹمر کو صحیح چیز دیں گے، اور اس طرح پھر ہم ایک نام پیدا کریں گے. اس زمانے میں تو یہ وی این اور کچھ تھا ہی نہیں، نہ کچھ بھی نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ. تو ہم نے کہا یار یہ موٹی سی چیز ہے، ہم اسی پہ کام کریں گے. اچھا جب ہم نے ڈی ایس ایل اسٹارٹ کی تو کسٹمر کی پرابلم آتی تھی، اچھا لائن کی پرابلم ہے، کاپر کی پرابلم ہے، پی ٹی سی کا لائن مین نہیں مل رہا. اچھا پی ٹی سی کا لائن مین بھی کہتا ہے جی چاہ پانی دو. ہر بندے نے اپنے لیول پہ تو اپنا سسٹم سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اچھا تو ہم کہتے ہیں نہیں چائے پانی نہیں دینا بھائی، یہ تو کرتے ہم نے نوکری اس لیے چھوڑی ہے کہ ہم نے تو چائے پانی لینی نہیں تھی، اب تو دینی ہے، یہ تو بالکل نہیں دینی. تو کسٹمر ہمیں کال کرتا، ہمارے اس کو انجینئر کہتے تھے سر یہ پی ٹی سی ایل کا پرابلم ہے. کسٹمر کہتا میں نے تمہاری سروس لی ہے، پی ٹی سی ایل سروس لی ہے. اچھا ہم کہتے سر آپ نے ہم سے سروس لی ہے. تو کسٹمر کہتا مجھے کہانی نہیں سناؤ بھائی، مجھے سروس ڈلیور کرو. پی ٹی سی کا پرابلم تمہارا پرابلم، میرا پرابلم نہیں ہے. اور بات بھی صحیح تھی. اچھا ہمارے پاس سولوشن کوئی نہیں تھا، تو ہمیں لگا یار ہمیں گالیاں بڑی پڑتی ہیں، ہماری عزت جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے، ہم ڈس آنر ہوتے ہیں. ہماری ایک اپنا چلو چھوٹا سا ایک برانڈ ہے، ایک کسٹمر کہتے ہیں تمہاری گندی سروس ہے. تو ہم نے کہا یار اس سے نکلنا ہے. صحیح ہے. تو جب 2004-5 میں جب ٹیلی کام ڈی ریگولیشن ہو رہی تھی تو ہم نے کہا یار کہ ہم نے اب اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ وائی میکس پہ جا رہی تھی. تو ہم نے کہا اچھا کوئی پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. ہم نے 2-3 اور شیئر ہولڈر سے بات کی، انہوں نے کہا اچھا کچھ کیپٹل ریز کرتے ہیں. تو ہم بڈنگ کے لیے گئے پی ٹی اے کی جب آکشن ہو رہی تھی اسپیکٹرم کی، اس میں گئے. اس میں ایک ریجن کا اسپیکٹرم $1 ملین. ہمارے پاس $1 ملین کے، ہمارے پاس تو $1,00,000 شاید تھے بڑی مشکل سے. ہم نے کہا تو سارے پیسے اسپیکٹرم پہ دے دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا ہمارے پاس. واپس آ گئے. ہم نے کہا پھر کیا کریں؟ تو ہم نے کہا ہم فائبر نیٹ ورک ڈالیں گے. اچھا ہم نے کہا فائبر نیٹ ورک ڈالیں گے اور پی ٹی سی ایل کے چنگل سے نکلیں گے. اچھا فائبر نیٹ ورک جو ہے وہ اس میں آپ کو آکشن کی کوئی لائسنسنگ کی ضرورت؟ فائبر میں لائسنس سستا تھا، $10,000 کا تھا اس وقت. تو $10,000 کا لائسنس لے لیں، اس کے بعد رائٹ آف وے لے لیں، پھر اپنا ڈگنگ کریں، رائٹ آف وے لیں اور ڈالیں. اس میں چیلنجز تھے لیکن اتنی زیادہ کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. پی ٹی سی ایل میں اس کے علاوہ کوئی اور پی ٹی سی ایل کے علاوہ کوئی اور گھسا ہوا تھا فائبر آپٹک میں اس وقت؟ نہیں اس وقت بھی دیکھیں ہم جب فائبر آپٹک میں آئے تو ساری پی ٹی سی ایل لاسٹ مائل کاپر کر رہی تھی. ہم نے کہا کہ ہم نے بیک بون، اور بیک بون میں فائبر تھا، پی ٹی سی ایل کا بھی تھا اور کچھ نئے آپریٹر اور بھی ڈال رہے تھے جن کو ایل ڈی آئی کہتے ہیں. ہم نے لاسٹ مائل میں ڈالنا شروع کیا. ہم نے کہا جو فرام ایکسچینج ٹو دا کسٹمر پریمس. اس سے پہلے کسی اور نے ڈالا؟ اس سے پہلے کسی اور نے نہیں ڈالا. اور ملٹی نیٹ کتنا عرصہ چلا تھا آپ کا؟ ملٹی نیٹ ڈی ایس ایل کر رہا تھا، پھر ملٹی نیٹ ڈی ایس ایل کے بعد یہ جو فائبر میں ہمارے سے بعد میں آیا، ملٹی نیٹ نے لانگ ہال کیا، یعنی سٹی ٹو سٹی کیا. ہم نے سٹی میں ایکسچینج سے جس کو لاسٹ مائل کہتے ہیں، ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو ہم نے کہا تھا یار کہ یہاں سے نا نکلنا اپنا نیٹ ورک ہونا چاہیے. اچھا ایک اور، کیونکہ میں ایکچولی بڑا کنیکٹڈ تھا آپ لوگوں کی جرنی سے ایز اے کنزیومر. سو آئی واز یور 1800th کسٹمر. اچھا واو. اینڈ وی ور ون آف دا فرسٹ ونز. آئی ریمبر یہاں پہ جو ہماری گلی کھدی تھی تو بس وہ کھدی تھی اور پھر میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ سو آئی گاٹ دا کنیکشن اینڈ سو آئی نو فرسٹ ہینڈ. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کمپنی بنا دی. آج اس کمپنی کو لوگ بڑے مختلف طریقے سے جانتے ہیں. میں اس ٹائم سے جانتا ہوں جب وہ کمپنی میں سر کھجا رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ پاکستان میں کیسے ایسے کام کر رہے ہیں. اور میں نے وہ سروس لی اور میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ میرا ہر دوست روتا رہا، پوری زندگی روتا رہا، اور کبھی وہ سروس ڈاؤن نہیں ہوتی تھی تو جس طریقے سے ہوتی تھی. تو بفور اینی تھنگ میں آپ کو کہنا چاہوں گا ایز اے کسٹمر، ایز اے ویری اولڈ کسٹمر، تھینک یو فار یور سروس. بیکاز ویری لٹل تھنگز ان پاکستان ہیو میڈ می سو پراؤڈ as using your service has made me. I'm honored and we are honored actually. I think it is کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پیسے تو سارے کماتے ہیں، you know, when people make maybe tons of more money than actually we do, you know, and it's fine. لیکن یہ ہے کہ پیسہ with dignity and with a good thing. تو دس از میں سمجھتا ہوں مجھے تو یہ چیز انسپائر کرتی ہے کہ یار اور میں تو واقعی جب کوئی کسٹمر تعریف کرتا ہے جیسے میرا خون جو ہے 2-3 کلو بڑھ جاتا ہے، تو میں تو میری تو انرجی اور موٹیویشن پیک لیول پہ چلی جاتی ہے. دوسرا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ٹائم میں مجھے یاد ہے دیور سو جو ظاہر ایک بڑا نیا ٹائم تھا اور ایز اے کنزیومر میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ڈائل اپ سے گئے پھر ہم سو ڈی ایس ایل واز اے تھرڈ ون. ڈائل اپ سے پہلا ایک ایولیوشن آئی تھی کیبل، اگر آپ کو یاد ہو
یہ یعنی کہ F10 ہے تو F10 کے اندر جو ہے نا وہ سب گھروں میں ایک کیبل کا نیٹ ورک لگ جائے گا. جی اور وہ جو ہے نا جس طرح آپ ٹی وی کی کیبل والے نہیں تو چھوٹے چھوٹے آج بھی ہے. جی ہاں جی. سو اس میں آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ بیکاز تھیوریٹیکلی جی وہ میں بتاتا ہوں. وہ وہاں پہ ہمارا انجینئرنگ مائنڈ جو تھا ایکچولی کہ اس میں یہ تھا کہ جب آپ ایکسچینج سے نکالتے ہیں فائبر کو اور کسٹمر کی گلی تک آتے ہیں تو گلی کے نا اینڈ پہ آپ نے ایک کیبنٹ لگانی ہے اور اس گلی کے اینڈ سے جو جائے گی کسٹمر کے گھر تک وہ کاپر کی کویکسیل کیبل ہوگی. اچھا وہ جو کیبنٹ ہے نا اس کیبنٹ میں بجلی چاہیے. اچھا اس کیبنٹ میں UPS چاہیے. اور تو ہمیں یہ آئیڈیا تھا یار کہ پاکستان میں اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کی پرابلم تھی اور ہم نے کہا تھا یہ رہنی ہے ساری عمر رہنی. اچھا تو اچھا پھر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی پرابلم وہ بھی ساری عمر رہنی ہے ادھر. اچھا ساری عمر مینس کہ پتہ نہیں رہے گی نا ایٹ لیسٹ ہماری زندگی تک تو رہے گی. اچھا تو لوگ جو گٹر کے ڈھکنے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ارے تو اگر آپ کاسٹلی اکوپمنٹ لگا دیں گے ایک تو وہ بجلی جائے گی آپ UPS لگائیں گے اس میں چوریاں ہوں گی آپ کی سروس آپ کبھی بھی ایک نائٹ میئر رہے گا اور سروس نہیں اچھی دے سکیں گے. دیٹ واز تھنگ کہ ہم نے کہا یار یہ جو فائبر نیٹ ورک ہے نا اس میں ایکسچینج سے لے کے کسٹمر کے گھر تک پورے راستے میں نا کوئی مہنگی چیز نہیں ہے جو چوری ہو سکے. نمبر 1 کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بجلی چاہیے. نمبر 2 تو از اے پیسو نیٹ ورک نا. تو کیبل ہے. اچھا فائبر کیبل کو چرا بھی لیتا ہے نا تو شروع میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں چرانے والے یہ کاپر چوری کرتے تھے نا PTCL کا انہوں نے فائبر بھی کاٹنی شروع کی لیکن فائبر کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے. فائبر ایک دفعہ اگر آپ نے کلومیٹر کا ٹکڑا کاٹ بھی لیا یوز لیس اسکریپ ہے بالکل. تو انہوں نے کہا نہیں یار اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے نا تو اب وہ فائبر کیبل چھوڑ دیتے تھے اور کاپر کیبلیں تو اب ایسا. تو اس لیے ہم یہ پھر اس کیبل میں اور HFC نیٹ ورکس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی اس میں پھر ہم نہیں گئے اس میں. انٹرسٹنگ. اور جو یہ انیشیل انفراسٹرکچر تھا اگین آج کی ڈائنامک بہت فرق ہے. جب میں اس ٹائم کی بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ PTCL وابڈا ان سب کی لائنیں آج بھی آتی ہیں. اب تو PTCL تھوڑا سا ذرا میچور ہو گیا ہے بٹ وہ جو لائنیں آتی تھیں وہ آتی تھیں. ایک مزدور آتا تھا دیسی وہ کھدائی کرتا تھا وہ تار ڈالتا تھا اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا بس مٹی پھینک دیتا تھا. آپ لوگوں کا مجھے یاد ہے کہ ہر 15 سے 20 فٹ کے بعد ایک سیمنٹڈ گڑھا گھٹتا تھا. اس کے اندر وہ پائپوں سے 5-8 میٹر نیچے وہ پورا ایک ٹنل بنتا تھا. اس پہ تار آتی تھی کہ کہیں اگر مسئلہ آئے گا تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ یار مجھے اس گڑھے میں گھسنا ہے اور اس گڑھے سے وہ پائپس ڈلے ہوئے ہیں. سو اٹس ناٹ کہ وہ مٹی کے ساتھ جڑ گئی ہے وائر جس طرح آپ کے ایوریج وائرز ہوتی ہیں رائٹ کہ کوئی کھدائی ہوئی اور جی وائر بھی آؤٹ ہو گئی. وہ بڑے پروٹیکٹیڈ طریقے سے ہوتی تھی اینڈ ان اے وے اٹ واز ویری اسٹینڈرڈائزڈ. مجھے وہ چیز بڑی فیسنیٹنگ لگی تھی اس ٹائم کے اوپر کہ یہ لوگ بڑے طریقے سے آ کے کر رہے ہیں. اچھا وائل دیٹ از ٹرو ایک اس کی ناولٹی ویلیو تو ہے کہ یار بڑا نیا کام کر رہے ہیں بٹ اس کی کاسٹ اوور رن ہے نا کہ آپ ابھی گھس رہے ہیں. مجھے یاد ہے اس ٹائم کے اوپر ایک ایوریج DSL کنیکشن جو تھا وہ شاید آئی ڈونٹ ایون نو کہ اس کی بیریئر ٹو انٹری 3 یا نہیں تھی لیکن وہ 2-2.5 ہزار روپے کا کنیکشن تھا اور بس وہ آپ نے کال کیا اور وہ کنیکشن لگ گیا. شاید وہ جو ایک موڈیم اس کا لگتا تھا اس موڈیم کے 2-3 ہزار روپے وہ لے لیتے تھے. اچھا نیا ٹیل جب آیا تو انہوں نے کہا جی 20,000 روپیہ دیں. ٹھیک ہے. اور میرے تو اس وقت وہ پریولیج یہ تھی کہ میرے بھائی نئے کمپیوٹر سائنس گریجویٹ تھے وہ باہر چلے گئے تھے کمانے کے لیے تو ہم تھوڑے سے نا نواب بنے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا جی بتاؤ ہمیں دو. اور ان کو بھی وہ امریکہ بیٹھے ہیں مائکروسافٹ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ یار اس کو چھوٹے کو اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ملنا چاہیے ورنہ شاید ہم نہ کر پاتے. تو وہ ظاہر ہے کہ ایون کنزیومر ڈیمانڈ آپ کچھ کوئی ویژن تھا کچھ آپ نے پروجیکٹ کیا تھا کوئی آپ نے باقی مارکیٹس کو دیکھا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا کیپیکس تھا جو آپ ڈال رہے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اگر میں آنیسٹ ٹو گاڈ اکنامک اس کی وہ دیکھوں پروفیٹیبلٹی تو آئی تھنک اس کا کچھ سال لگے ہوں گے بیفور ایسی وائبلٹی آئی. دیکھیے آنیسٹلی اگر آپ پوچھیں نا کہ ہم نے کوئی بڑی اس کی کوئی ویزیبلٹی اور بڑا بزنس پلان بنایا ہم نے کچھ نہیں بنایا اور اتنی شاید اس وقت سینس نہیں تھی. بس لیکن ایک ہوتی تھی ایک فیلنگ گٹ فیلنگ. اچھا اس کے بعد تھوڑی سی ریسرچ کرنا تھوڑا اسٹڈی کرنا براڈ سے نمبر جیسے کہتے ہیں نا وہ کوئک اینڈ ڈرٹی ٹائپ کا ایک کاغذ پہ اچھا یار یہ اتنے پیسے ہوں گے اتنے ہوں گے وہ حساب لگا لینا. اچھا پھر ہم سوچتے تھے دیکھتے تھے یار باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کیسے چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ جو کیبل نیٹ ورک ہے یہ کدھر جا رہا ہے یہ جو ایکٹیو نیٹ ورک ہے یہ کہاں جا رہے ہیں پیسو نیٹ ورک کدھر جا رہے ہیں بینڈ وڈتھ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی. آنیسٹلی ویسے دیکھا جائے تو فیوچر کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو لیکن پھر ہم نے اپنے حساب سے پھر ہم اپنا انجینئرنگ کا نالج اس میں مکس کر کے تو ہم یہ ایک براڈ سا ڈیسیژن کرتے ہیں. لیکن ایک ہمیں یہ تھا کہ یار کام جو کرے نا صحیح کرنا ہے. مطلب
गंदा काम नहीं करना। अच्छा, क्योंकि लेकिन गंदा काम तो हम कर रहे थे, DSL दे रहे थे यार, तो वो उसमें तो क्वालिटी सर्विस अच्छी नहीं थी, नेटवर्क भी गंदा था, क्वालिटी भी ठीक नहीं थी, कस्टमर भी चिक करते थे, हम भी परेशान होते थे, तो इट वॉज नॉट गुड। तो अब हम एक उस चीज़ से निकल के इधर आ रहे हैं अच्छी दूसरी तरफ, तो हमने काम अच्छा करना है। अच्छा, महंगा हो यार हो, हमने कहा यार कस्टमर जो अफोर्ड कर सकता है वो दे देगा, जो नहीं दे सकता, हमारा ये तो नहीं है ना कि हमने हर घर घर में इंटरनेट देना है यार, हमारा दैट इज़ नॉट अ विजन। हम वी आर अ प्राइवेट कंपनी, हमने प्रॉफिट भी कमाना है, हमने ग्रो भी करना है, तो जो कस्टमर अफोर्ड कर सकता है वो करेगा। और कस्टमर्स जो हैं, बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी के लिए यही था कि मैंने लगवाया तो मैंने 4 दोस्तों को लिख गला पकड़ के बोला यार तू लगा, कि वो वर्ड ऑफ माउथ की क्वालिटी आपने जब दे दी ना, तो वर्ड ऑफ माउथ ने कस्टमर फिर ले आया। तो देखिए, आप जब एक ब्रांड बनाते हैं ना, ये एक्चुअली मैं आप यंगस्टर्स को बताता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम एक स्टार्टअप बनाना चाहते हो, तुम एक ब्रांड बनाना चाहते हो, ब्रांड ना आपकी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है। हम छोटी सी कंपनी थे, PTCL और बड़ी बड़ी कंपनियां थी फिक्स लाइन की, फाइबर ऑप्टिक की, जो हमसे पहले 10 साल पहले से ही काम कर रही थी। हमने पहली दफ़ा मशीन मंगवाई जो अंडरग्राउंड बोरिंग करती थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को उस तरह डिप्लोमेटिक क्ले में जाना था, CDA ने कहा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को तुम्हारा तो बाप भी नहीं काट सकता, हम कभी भी इसको काटने की इजाज़त नहीं दें। अच्छा, हमने कहा हम क्या करें, इस तरह और भी कई सड़कें थी, तो फिर हमने कहा यार इस्लामाबाद अपना शहर है, अच्छा यहाँ पर वही हिसाब है, पैसे दो यार, रात को काट दो, वो सीमेंट डाल के बंद कर दो, कोई परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चलो खैर है, इस वक्त यहाँ भी वो भी चलता है, आज भी चलता है। हमने कहा ये काम करना नहीं, सड़कें ख़राब नहीं करनी। हमने उस वक्त 2 करोड़ रुपए की एक अमेरिका से मशीन इंपोर्ट की, डिच विच मशीन, कि जो अंडरग्राउंड 20 फुट नीचे जाके छोटी सी टनल करती थी, अपना 2 इंच डाया की 3 इंच, उसमें से वो पाइप पुल करती थी डक्ट, उस डक्ट में से हम फाइबर डालते थे। वी वर द फर्स्ट वन। वो याद है, हमने CDA को प्रेजेंटेशन दी, हमने कहा यार हम आपकी सड़कें नहीं काटेंगे। खैर उन्होंने भी हम पे ट्रस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, तो और हमने कोई मेजर रोड नहीं काटी। तो इवन हम पहली कंपनी थे कि जो कस्टमर का जो ड्राइव वे है उसको हमने नहीं काटना, उसके नीचे बोर करना। तो यार देखिए, अब बहुत सारी कंपनियाँ हैं, वो आती हैं कस्टमर के घर के बाहर तोड़ फोड़ करके चली जाती हैं। अच्छा, घर के बाहर कस्टमर की लैंड प्रॉपर्टी जो वॉल है उसके बाहर लैंड कस्टमर की नहीं है, ठीक? लेकिन रेजिडेंट ने उस पर अपने किया होता है। मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ है, ट्रांसफर वाले आए हैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कैमरे पे, ट्रांसफर वाले आए हैं, PTCL वाले आए हैं। मेरा 10 साल पुराना जो है वो पाम ट्री, बड़ा मुश्किल हो, 10 साल भी नहीं 40 साल हो गए हैं उसको, पाम ट्री उगते उगते हो जाता है, काट के चले गए। तो हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर सबको कहा, मैंने कहा यार यही बंदे हैं ना, ये कल को हमारे कस्टमर बनेंगे। दिस इज़ अ ब्रांडिंग, यू नो, कि ब्रांडिंग आपकी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमने पहली कंपनी थी, हमने गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाए कि यार हाउ आई एम आई ड्राइविंग। अच्छा, अब गाड़ियों में स्टिकर लगाते हाउ मैं ड्राइविंग, लैंडलाइन नंबर दिया जो को उठाता नहीं, हमने मोबाइल नंबर दिया और हमने अपने मैनेजर का नंबर दिया। हमने कहा यार इधर है, किसी को कॉल हो कॉल करें। लिटरली आपको बताऊँ, आज से कोई 3-4 साल पहले E11 में हमारी गाड़ी से किसी हमारे टीम मेंबर ने कोई ट्रैश बाहर फेंक दी, वो किसी कस्टमर हमारी पीछे आ रही थी, उसने तस्वीर बनाई, उसने ट्विटर पर डाल के मुझे टैग कर दी। तो हमारे बंदों ने कहा सर देखें ना, बाकी कंपनियां तो ये करती हैं वो करती हैं, उनको पूछता कोई नहीं, हमें को पूछता। मैं कहा यार हमें लोग इसलिए पूछते हैं कि वी आर अ ब्रांड, पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। तो यार, तो मैं समझता हूँ उसने अच्छी बात की है। तो यार हमें नया टेल का, मैंने कहा जब मैंने लोगो लगाया हुआ है ना अपने सीने पे, मैं कोई उल्टी हरकत नहीं कर सकता अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, जो मर्जी करूँ, जो गंद करना करो यार, लेकिन यार व्हेन वी आर नया टेल, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग, ट्रेनिंग, नेटवर्क डालना, लोगों से डील करना, रेजिडेंट से डील करना, हर चीज़ में तुम्हारी एक क्वालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, फिर ही तुम्हारा इमेज बनेगा ना कि मैं कस्टमर को क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। राइट। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका इनिशियल, जाहिर है कि मल्टी नेट से आई डोंट थिंक कि आपके पास इतना उस वक्त माइक्रोनेट से आपका इतना पैसा बन रहा था कि आपने जो ये सारा किया, तो आपने कोई नए शेयर होल्डर्स उसमें ऐड किए थे बेसिकली? जी, जब हमने माइक्रोनेट स्टार्ट की, जो माइक्रोनेट जो PC शॉप और जो डायलअप ISP था, तो उसमें तो हम तीन पार्टनर थे, तो 1/3 फिर हमने जब DSL स्टार्ट की तो फिर हमने 2 जो थे पार्टनर्स और डाले, शेयर होल्डर्स, तो फिर 3 ग्रुप जो थे वो 1/3 बन गए। फिर हमने जब फाइबर स्टार्ट किया तो उसके लिए फिर हमें और कैपिटल चाहिए था, तो फिर हमने 2 शेयर होल्डर और ऐड किए, तो और फर्दर कैपिटल रेज किया। तो अब ये स्ट्रक्चर है कि अब हमारी जो पर्सनल शेयर होल्डिंग है वो तो मिनॉरिटी हो गई हुई है, लेकिन इट्स फाइन, ओवरऑल द कंपनी हैज बीन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग। एंड हैव यू बीन रेजिंग कैपिटल उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स?
نہیں اس کے بعد پھر ہم نے ایکویٹی اور پھر اس کے بعد ہم نے جو انیشل جو انٹرنل کیش فلوز اور جو ڈیٹ ہے جو بینکس وغیرہ کے ساتھ اسی پہ چل رہے ہیں, اسی پہ گرو کر رہے ہیں. اب مے بی پبلک جانے کا ہمارا پلان تھا IPO کا, لیکن یہ حالات پھر کبھی اوپر ہو جاتے ہیں. مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں, آئی انڈرسٹینڈ ایک سروس ہے آپ کی جو فائبر ٹو دا ہوم والی ہے, جس میں انٹرنیٹ بھی پرووائڈ ہو رہا ہے, فون بھی پرووائڈ ہو رہا ہے اور ٹی وی بھی پرووائڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آر یو ان اینی ادر سارٹ آف B2B اور ادروائز کوئی سروسز؟ لاٹ آف تھنگس. انٹرپرائز کی ہماری سروسز ہیں, ہماری کلاؤڈ کی سروسز ہیں. ہم نے ابھی OTT کا نیا TV کا پلیٹ فارم لانچ کیا ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ آپ کے اینڈرائڈ TV کے اوپر آپ سارے TV چینل دیکھ سکتے ہیں. کسی کا بھی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ہمارے سافٹ ویئر بیسڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم پاکستان میں ڈیجیٹل سائنیج کا ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم گلوبلی بھی لے کے جا رہے ہیں. تو سیکورٹی کیمراز کا بھی, سیکورٹی کیمراز بالکل, IoT جس کو ہم بولتے ہیں کہ انٹرنیٹ آف تھنگس, اور اس طرح اس میں اسمارٹنیس ایڈ کرتے جا رہے ہیں. گھروں کے اندر اور کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم کسٹمرز کو پلگ ان کر سکتے ہیں, اس پہ ہم کافی ایکٹیولی بیسیکلی کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو کنیکٹیوٹی ہے یہ تو ایک کموڈٹی سی بن گئی ہے نا, یہ تو everybody is going to provide that. And in terms of right now, I mean, you're based out of Islamabad. I think فیصل آباد میں بھی لانچ کیا تھا آپ لوگوں نے. نہیں, اب تو ہم بہت سارے, اب تو ہم اسلام آباد میں ہیں, پنڈی میں ہیں, پشاور میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں, ملتان میں ہیں, گجرانوالہ میں ہیں, سیالکوٹ میں ہیں, سرگودا میں ہیں, لاہور میں اس کو ہمارا میجر رول آؤٹ ہو رہا ہے. ابھی سروس میں بھی ہم اگلے سال اسٹارٹ کریں, لیکن ادھر ہمارا میجر نیٹ ورک ڈپلائی ہو رہا ہے. پھر ہم بھاولپور میں ہم نے پروجیکٹ کیا. پھر ہم نے ایکچولی 2 رورل فائبر براڈ بینڈ کے یونیورسل سروس فنڈ کے فنڈڈ پروجیکٹ ون کیے تھے. تو ہم نے راجن پور میں اور مظفر گڑھ میں تقریباً کوئی 80 یونین کونسل ایچ ڈسٹرکٹس, ان کو ہم نے فائبر براڈ بینڈ سے کنیکٹ کیا. تو اب تو ماشاء اللہ وی آر ان بڑے شہروں میں تو صرف اب کراچی رہ گیا ہے, حیدرآباد یا کوئٹہ, تو وہ پاکستان کے, تو باقی تو ہم سارے اس وقت ٹاپ شہروں میں. رائٹ, بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو, کیونکہ اسلام آباد آپ نے بہت ریپڈلی گرو کیا تھا, اور اسلام آباد میں ایک ٹائم تھا جب اٹ واز نیا ٹیل اور نتھنگ, رائٹ. Do you think you became complacent on some level where جہاں پر ایک تو اسلام آباد میں بہت ساری مارکیٹ شیئر ٹرن ہوئی ہے جب یہ ٹرانسفر آ گیا اور یہ اور ڈفرینٹ سروسز آ گئیں, اور بائی اینڈ لارج نیا ٹیل واز آلویز اہیڈ آف دا کرو ان ٹرمز آف دی اسپیڈس. بٹ ایک ٹائم آیا جب وہ لیک کرنا شروع ہو گیا, اور جہاں پر آپ کے پاس وہ, کیونکہ مجھے یاد ہے جب نیا ٹیل فائبر ٹو دا ہوم جو اسلام آباد میں آ گیا ہوا تھا, کافی میچور بھی ہو گیا ہوا تھا, لاہور اینڈ کراچی واز اسٹل ان DSL. آج سچویشن از ویری ڈفرنٹ. آج جو ہے وہ فائبر ٹو دا ہوم از بیکمنگ ویری ویری نارمل. اینڈ ڈو یو تھنک کہ بڑے شہروں میں نہ جانے سے آپ نے کراچی اور لاہور کی بہت بڑی مارکیٹ وہ لوز کی؟ لیکن سچی بات ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. رائٹ, سو کیپٹل واز, اگر میں اس طرح سے دیکھوں اگر آبجیکٹیولی, تو پاکستان میں جو بزنس گرو کرنے کا ایک بات ہوتی ہے کہ اگر اف یو ہیڈ کیپٹل یو ووڈ ہیو بین ایبل ٹو ڈو تھنگس ویری ڈفرنٹلی. اور میں بتاؤں, پاکستان میں ٹیلی کام کی دنیا میں وی آر دا اونلی کمپنی ہو اسٹارٹیڈ اے اسٹارٹ اپ اینڈ ہیو بین گرون اینڈ اسٹل گروئنگ. ہمارے ساتھ کی جتنی, اور اس وقت ایک زمانہ تھا پاکستان میں تقریباً کوئی 150 کے قریب ڈائل اپ ISP تھے, اسی طرح ہی انٹرپرینورس تھے, اور چھوٹی 20 بندوں کی کمپنی 30 سب بند ہو گئے نا. تو وی آر دا اونلی برانڈ وچ ہیز ایمرج فرام دیٹ. اس وقت اگر میں کہوں لارج اسکیل کے اوپر جو پلیئرز ہیں, کتنے پلیئرز اس وقت لارج اسکیل میں PTCL ہے, سائبر نیٹ, اسٹارم فائبر ہے, ٹرانسورلڈ ہے, اور ہم ہیں, 4 ہیں بس پورے پاکستان میں. تو یہ ٹاپ پہ ہو سکتا ہے, مارکیٹ شیئر ہو سکتا ہے اسٹارم فائبر کے پاس زیادہ ہو, PTCL اور ہمارا تقریباً برابر ہے. لیکن شیئر مارکیٹ شیئر نہیں, مطلب وہ زیادہ شہروں میں ہے, اور وہ کراچی میں اور لاہور میں ہے. تو کراچی لاہور میں ہم ہیں نہیں, تو کراچی لاہور از اے بگ مارکیٹ. لیکن اسلام آباد میں تو ابھی بھی 80-85% مارکیٹ شیئر ہمارے پاس ہی ہے الحمدللہ. باقی کمپلیسنسی از اے بگ چیلنج, میں نہیں کہتا کہ ہم بہت اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ, اور سم ٹائمز کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, انسان ہے, تھک جاتا ہے بندہ کہ یار کر لیا نا تھوڑا, مطلب ٹیم ہے نا. اچھا, جب ٹیم بڑھتی ہے آپ کی, مجھے یاد ہے 20 بندوں کی کمپنی, 100 بندوں کی کمپنی, آئی یوز ٹو نو ایوری باڈی پرسنلی, تو یار یہ نہیں ہوا ہر ایک کو کریں. اب 2500 بندوں کی کمپنی ہے, مجھے کمپنی میں اپنی میں لوگوں کی شکلیں بھی اب نہیں یاد رکھ سکتا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایکچولی, تو مینجمنٹ کا اسٹرکچر ہے, لیئرز ہیں, پروسیسز ہیں, سسٹمز ہیں, کیونکہ پروسیسز اگر سسٹم نہ ہو تو کمپنی اسکیلیبل ہی نہیں, بڑھ ہی نہیں سکتی. ہو ڈیزائنڈ دوز پروسیسز؟ مجھے پاکستان میں یہ بھی لگتا ہے کہ کافی حد تک جو یہ
سارٹ آف انڈیویجول اون کمپنیز ہوتی ہیں جن کو آپ کی تو نہیں تھی, بہت ساری کراچی لاہور میں دیکھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے سیٹ کمپنیز, رائٹ, کہ کل کو آپ جائیں آپ اپنے بیٹے کو دے دیں کہ یار یہ بھائی تو کمپنی چلا, جس میں پاکستان میں ہم کانسٹنٹلی یہی ہوتا ہے. میں کراچی کے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو اس سے میں نے پوچھا کہ یار تمہارا سکسیشن کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار جب بڑے ہوں گے, ابھی سارے چچا ہاتھ چلاتے ہیں, جب بڑے ہوں گے تو ہم فیکٹریاں بانٹ دیں گے, 2 ایک کزن کو چلی جائے گی, ایک میرے پاس آ جائے گی, 2 کسی اور کو. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار یہی تو فرق ہے گورے میں اور آپ میں. گورا جاتا ہے بورڈ آف گورنر سے بیٹھتا ہے, ہر کسی کی پرسنٹیج ہوتی ہے, اکانومی آف اسکیل کے اوپر ایک یونیورسل گروپ کو گرو کراتا ہے. آپ ہر جنریشن کے بعد جب 4 فیکٹریاں بریک کرو گے تو اس میں کوئی بھی گرو نہیں کر سکے گا اس طریقے سے. سو اس کیس میں ڈو یو تھنک کہ جو پروسیس, آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ گروتھ is directly proportional to your processes, how well you're able to institutionalize your company. Was it something that you learned on the job, yeah, did you get some sort of consulting as well درمیان میں to be able to build those processes? نہیں, mostly we learned on the job. We learned on the job, لیکن ایسے نہیں ہے کہ صرف سیکھ لیا ہم نے, بہت پڑھا. یعنی جو ایجوکیشن کا جو لرننگ کا کلچر ہے یہ نیاٹل میں ٹاپ پہ ہے. میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی بھی پاکستان کی ٹیلی کام کمپنی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی وین اٹ کمز ٹو دا لرننگ اینڈ گروئنگ کلچر اینڈ دا نالج اینڈ دا سو مینی انوویشنز دیٹ وی ہیو ڈن آور سیلفس. یعنی ہم نے کسی وینڈر سے نہیں کرائی, خود کی ملٹیپل وینڈرز کو اکٹھا کر کے ان کو انٹیگریٹ کیا. یس, کوئی سسکو سے لیا, کوئی جونیپر سے لیا, کوئی ای ایم سی کی اسٹوریج لی, کچھ لی, ان کو انٹیگریٹ خود کیا. فائبر کسی سے لیا, ہواوی کا اکوپمنٹ لیا, لیکن وہ سارا کام خود کیا. یہ باقی جو اور دوسرے آپریٹرز ہیں ان کا کام وینڈرز کرتے ہیں, سسٹم انٹیگریٹرز کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیر مارکیٹنگ کمپنیز مور آفن دین ناٹ. ہاں, یا کائنڈ آف برانڈ اور وہ ذرا اسٹریٹجیز اور وٹ ایور, بیکاز ان کے پاس فائنینشیل کیپٹل بہت ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے کبھی نہیں تھے کہ ہم اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کر سکیں, اچھے وینڈر کو ہائر کر سکیں. لیکن ایک بات ہمیں بڑی کلیئر ہو گئی تھی پچھلے آئی تھنک کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی فیملی اونڈ بزنس ہے نہیں ہے. ظاہر ہے 4-6-7 شیئر ہولڈرز ہیں, ڈفرینٹ فیملیز ہیں. اچھا, کسی بھی شیئر ہولڈر کا کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کسی اس کے بچوں کو ٹرانسفر ہو کے جانی ہے, تو بچوں کا کوئی رول نہیں. اچھا, ایک اور ہماری کمپنی میں کوالٹی ہے, کسی بھی شیئر ہولڈر کا بانجا بتیجا بیٹا بوٹا ہماری کمپنی میں جاب نہیں کرتا. یہ نہیں کہ ہم نے اس کو بین کیا ہوا ہے, لیکن ہماری کمپنی میں جو ہائرنگ ہے نا وہ ساری میرٹ پہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سی ای او کا بچہ ہے. اب میرا بیٹا اپنا خود اس نے این سی اے سے اس نے گریجویشن کی, تو ہمارے پاس آیا, تو اس وقت ہمارے پاس پوسٹ نہیں تھی, تو کہتا ہے اپنا بابا میں نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا تو کر لے. آپ یقین کریں میں اس کو 4-5 مہینے انیشلی میں اس کو کام کم نہیں کرتا تھا. آئی یوز ٹو پے ہم فرام مائی اون پاکٹ. ایکچولی اس کو سیلری اس کو 50-60 ہزار اپنی جیب سے دیتا تھا, بیکاز کمپنی کا ایک سسٹم ہے. کمپنی کے پھر وہ جب پروسیس میں آ گیا, اس سسٹم میں ہائر ہو گیا, پھر وہ رہا 3-4 مہینے, پھر وہ باہر چلا گیا, ماسٹرز کے لیے چلا گیا. تو وہ کہتا بابا میری تنخواہ بڑی کم ہے, تو میں تو سی او کا بیٹا ہوں. میں نے کہا سی او کے بیٹے کی کوئی ڈبل تنخواہ نہیں ہے بچے, تیری وہی تنخواہ ہے جو تیرے ساتھ کے جو باہر وہ لے رہے. میں نے کہا تجھے باہر تنخواہ ملتی تو باہر چلا جانا, تجھے روکا تو نہیں کسی نے, تو کوئی اور لے لے. میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا کہ تو نیاٹل میں آ کے نوکری کر. اور تو دس از واٹ کہ یہ ایک ہم نے میرٹ کا ایک کلچر اڈاپٹ کیا. تو میں آپ کو یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نیاٹل میں ہم جتنی ہائرنگ کرتے ہیں نا 99.5% میرٹ پہ ہائر کرتے ہیں. اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے جتنا اللہ کا شکر بزنس کیا نا 99% ہم نے کسی کو 1 روپیہ رشوت نہیں دی. نیور برائبڈ اینی باڈی. انٹرسٹنگ. ہائرنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو انجینئرنگ سائڈ سے بڑی کرٹیک آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو فریش گریجویٹس کی آپ کی تنخواہیں ہیں وہ بڑی کم ہیں, 25-30 ہزار روپے میں ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہاؤ ڈو یو ریکنسائل ود دیٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آج کل تو آئی مین چلیں آج سے سال پہلے بھی چلے جائیں جب اکنامک حالات اتنے برے نہیں تھے, تو 25-30 ہزار. اور یہ صرف آئی تھنک میں ایئرٹیل کو کارنر آؤٹ نہیں کروں گا, یہ اکراس دا بورڈ پرابلم ہے کہ انجینئرنگ کا پاتھ وے کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے اس ملک کے اندر, جس کی وجہ سے انجینئرز بائی اینڈ لارج بالکل یعنی کہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو گئے ہیں. ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو پاتھ وے بھی نہیں نظر آتا کہ ہماری گروتھ کیا ہے. ویئر ایز جو یہ ہارڈ کور میں انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں, ویئر ایز جو آئی ٹی ہے وہ بچہ گریجویٹ کرتا ہے 50-60 میں ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, وہ تھوڑے عرصے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اینڈ بڑی اچھی گروتھ ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ریکنسائل ود دی فیکٹ کہ یو آر انہیرنٹلی این انجینئرنگ فوکسڈ کمپنی, اینڈ سو وہاں پر جو پاتھ وے ہے وہ کس طرح سے آپ ہمارا دیکھیں ہم آج کل جو فریش انجینئر ہائر کرتے ہیں وی آر ہائرنگ ایٹ 50,000 روپیز. بالکل فریش گریجویٹ نو ایکسپیرینس. اچھا ٹھیک ہے, سو 50,000 از اے بیس. اب اس سے کم پہ کوئی ہائر نہیں, اسٹارٹنگ سیلری. اب ان میں سے جو اچھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جو ہم ہائر کرتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں, ان میں سے تقریباً 50% اور اچھے ہوتے ہیں. وہ ان کی 1.5 سال میں آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے سیلری.
سو وہ وہی لاکھ 1.5 لاکھ وہ آلموسٹ ان کی, اور جو آئی ٹی کے جو سافٹ ویئر کے بندے ہیں ہماری اپنی, کیونکہ ہمارے پاس 60-70 بندے سافٹ ویئر سائڈ کے بھی ہیں, آئی ٹی کے سائڈ کے بھی ہیں, ان کی آلموسٹ جو سیلریز ہیں ان میں تھوڑا ہی فرق ہے. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے گروتھ اپرچونیٹی دیتے ہیں, لیکن اس بندے کو ملتی ہے جو گرو کرنا چاہتا ہے, یعنی جو لرن کر رہا ہے, جو نئی چیز سیکھ رہا ہے, جس میں آگے جانے کے لیے جس میں پوٹینشیل آگے جانا ہے. آف کورس, تو آئی تھنک دیٹس ایوری ویئر رائٹ, کہ جو بندہ خود کرنا چاہے. میں سمجھتا ہوں ہماری اور اچھی ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ بٹ پاتھ وے ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر ایک انجینئر ہے آپ کے ساتھ 10 سال لگا ہوا ہے, تو وہ 10 سال بعد ایک ایوریج بندہ جو کہ جس کی فیملی ہوگی, بچے ہوں گے, وہ شاید بیکن ہاؤس میں پڑھا رہا ہوگا اپنے بچوں کو, وہ اس کو کور کر سکے گا؟ ہمارے ساتھ جو 10 ایئرز والے ہیں آج کے دیر میں, آئی تھنک ان کا جو پیکیج ہے وہ بہت اچھا تو نہیں ہے, لیکن اینی تھنگ بٹوین 3 سے 4 لاکھ کے درمیان تو ہے. اچھا, ہاں بالکل. انٹرسٹنگ. ایک مجھے بتائیے گا, درمیان میں ایک بات آئی تھی جیز کی, بڑا مارکیٹ میں تو اتنا نہیں آیا, پرو پاکستانی شاید ادھر مینشن بھی کر دیا ہو, بٹ انٹرنلی ہم نے بڑا سنا تھا. آئی نیو سرٹن پیپل ایٹ جیز, وہ نیٹ ورک سائٹ پہ تھے, تو بڑی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ ایکوزیشن آ رہی ہے, بس بالکل سائٹ پہ کھڑی ہوئی. And then it sort of broke down. This is, if I'm not wrong, maybe 4-5 years ago. Yeah, or 5 سال ہو گئے تقریباً. What happened there? وہ ایکچولی آلموسٹ لاسٹ مومنٹ پہ جیز کی جو ویون جو پیرنٹ کمپنی ہے, انہوں نے نا ان کی گلوبل ان کی کوئی مینجمنٹ جو سی ای اوز وغیرہ وہ چینج ہوئے, تو وہ جو پچھلے لوگ تھے دے ور ایکچولی ورکنگ ویری اگریسولی آن اے کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں FMC, فکس موبائل کنورجنس, یعنی موبائل اینڈ فکس کی کنورژن. اس لیے وہ اس میں بڑے اس کو پیشنیٹلی آگے لے کے چل رہے تھے. تو وہ تو عامر ابراہیم آج بھی کہتا یار ہم 4 دن لیٹ ہو گئے, ادھر بھی ہمارا SPA سائن ہو جاتا. And اس میں was it an acquisition یا was it a sort of an investment where you guys had some certain equity? انہوں نے اس کو 100% ایکوائر کر کے جو مینجمنٹ ٹیم ہے اس نے 4-5 سال کنٹینیو کرنا تھا, اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا اور پھر ایگزٹ کر جانا تھا. تو دیکھیں آپ جو بات کر رہے تھے نا اس کی پروسیسز کی اور اسٹرکچرس کی, جو گورا کرتا ہے وہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. اور وہی پاکستان میں جو ہمارا بزنس, دیکھیں بزنس از لائک اے چائلڈ, بچوں کی طرح. بچوں نے گرو کرنا ہوتا ہے, بچے کو گرو کرنے کے لیے اسپیس چاہیے, بزنس کو بھی گرو کرنے کے لیے اسپیس چاہیے. بچے کو گرو کرنے کے لیے ایک اسٹرکچر چاہیے, اس کی بیک بون ہونی چاہیے, اس کے اوپر فلیش ہے اور سارا کچھ ہے, پھر اس کے بعد اس کا نالج ہے, اس کی پرسنالٹی ہے. بزنس کا بھی ایک بیک بون اور ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز, بزنس کو کمپلائنٹ ہونا چاہیے, یعنی جتنے لاز ہیں اس کا کمپلائنٹ ہونا چاہیے. پھر آپ کا جو بزنس ہے نا, اٹ لائک اے ریئل اسٹیٹ, وہ یو کین سیل اٹ اینی ٹائم یو وانٹ. اچھا, بیکاز دین دا بزنس ہیز اے ویری کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی. تو دیکھیں لوگ پلاٹ میں کیوں انویسٹ کرتے ہیں, یار میری وہ ہے سالڈ میرا وہ انویسٹمنٹ ہے, بزنس میں نہیں انویسٹ کرتے, اور لکوڈیٹی ہے. ہاں لکوڈیٹی ہے, اور جب میں دل کرے گا سیل کر دوں گا. اگر آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے, اچھا اس میں پوٹینشیل ہے, اسٹرکچرڈ ہے, بندہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, یعنی بندہ ڈپینڈنٹ تو بزنس ہوتا ہے ہمیشہ, لیکن چلے میں کہتا ہوں یار 50% پروسیس ڈپینڈنٹ ہے اور 50% بندہ ڈپینڈنٹ ہے. 100% بندہ ڈپینڈنٹ نہیں کہ ایک بندہ اللہ نہ کرے فوت ہو گیا تو آپ کا بزنس بیٹھ گیا. ایسا بزنس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مارکیٹ میں. اور گرو کر رہا ہے اور پروسیس ڈپینڈنٹ ہے اور کمپلائنٹ ہے نا, تو آپ اس بزنس کو ابھی بھی سیل کر سکتے ہیں, جسٹ لائک یو آر سیلنگ یور پلاٹ ایکچولی. اچھا, اور جس بزنس کو آپ سیل نہیں کر سکتے نا, اور جو بزنس گرو نہیں کر رہا, وہ نیکسٹ جنریشن میں جب ڈویژن ہوگی نا, وہ بزنس مر جائے گا, کیونکہ وہ کتنا ڈیوائڈ ہوگا, ایک دفعہ ڈیوائڈ ہوگا. اچھا, بزنس نے پھر انوویٹ بھی کرنا ہے. تو بزنس میں انوویشن کے لیے, گروتھ کے لیے, ایک اسٹرکچر پروسیس کے لیے, یہ چیزیں جب تک نہیں ہوگی نا, آپ کا بزنس جو ہے وہ آپ شاپ تو کر لیں گے, آپ ایک شاپ بنا لیں گے, لیکن آپ کے بچے پھر شاپ, یعنی سے آپ ایک اسٹوڈیو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب سے آپ 30 سال بعد اب ویژوائز کریں, ناؤ یو ہیو کڈس ہو آر گرون اپ, آپ کا بچہ کہتا ہے بابا میں نے اسٹوڈیو نہیں چلانا بھائی, میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس, یو نو. تو آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے نہیں بچے تو چلا, وہ کہے گا بابا جا یار میں نہیں کام کرتا یہ. تو دین یو آر اسٹک. اینڈ اف یور بزنس ہیز ناٹ گرون اینڈ اٹ از ناٹ اسٹرکچرڈ, اٹ ڈزنٹ ہیو پروسیسز, اس کو کوئی بائی نہیں کرے گا, چاہے وہ 10 کروڑ مہینے کے کیوں نہ کما رہا ہو. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا بزنس ایک بڑے والیوم پہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں اسٹرکچرڈ کمپنیاں آ جاتی ہیں. اچھا, اسٹرکچرڈ کمپنیاں جو ہے نا
وہ پھر اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو خرید لیں گی, کیونکہ یہ اس ٹائپ کے بزنس میں وہ نہیں آتی. وہ باہر جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر کی کمپنیاں ہیں, وہ ہمیشہ اسٹرکچرڈ اور کمپلائنٹ اور لیگلی جو چیزیں سیکیور ہوتی ہیں ان کو خریدتی ہیں. رائٹ, یہ چیزیں بزنس میں کا میں سمجھتا ہوں انہیرنٹ پارٹ, اور یہ ڈیزائن میں نا شروع سے ہی ہونا چاہیے. ان ٹرمز آف ورٹیکل انٹیگریشن آئی نو کہ آپ فرنٹ کے اوپر آ رہے ہیں, کسٹمرس کو آئی ٹی سروسز اور اس طرح کی چیزوں کے اندر تو ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں. آئی او ٹی از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ ایریا جہاں پر آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ کافی اپرچونیٹی آئے گی, پرٹیکولرلی اسمارٹ ٹیک اینڈ سو آن. بٹ بیکورڈ انٹیگریشن کے اندر آئی نو دیٹ یو گائز آر, آپ اگین فائبر ٹو دا ہوم پہ ہیں, کیا سٹی ٹو سٹی انفرا کے اوپر بھی آپ نے اپنی لائنس وغیرہ بچھائی ہوئی ہیں جو کہ پوٹینشلی آپ رینٹ کر رہے ہیں ٹو ون سروس اور دی ادر, اینڈ اس سے پیچھے کیا آپ کا کبھی پلان رہا ہے کہ یار ہم جو انڈر سی کیبل آ رہی ہے اسی کے لیول کے اوپر کیوں نہ ہم انویسٹمنٹ کر کے جائیں؟ یہ ہمارا ایکچولی جو سٹی ٹو سٹی ہے وہ نیٹ ورک ابھی ہم نے نہیں ڈالا, کیونکہ وہاں 5-6 نیٹ ورک آلریڈی اویلیبل ہیں. ملٹی نیٹ ہے, پی ٹی سی ایل ہے, این ٹی سی ہے, ٹیلی نور کا ہے, جائز کا ہے, تو ہم ان سے لیز کر لیتے ہیں. ہم سٹی کے اندر لاسٹ مائل پہ کھیلتے ہیں, لاسٹ مائل ڈالتے ہیں. جو سب میرین کیبل ہے, یس اس میں ہم نے جانا ہے, تو جب پیسے ہوئے تو جائیں گے انشاءاللہ. اینڈ سو پیسے کے سوال کے اوپر اگر کہ حالات انشاءاللہ چلیں ڈاؤن آتا ہے واپس اب بھی آ جاتے ہیں, آئی پی او پہ جائیں گے آپ؟ آئی پی او میں جائیں گے انشاءاللہ. سرٹن ہے آپ کہ اب آپ نے اگر اب ریز کرنا ہے تو اب آئی پی او پہ ہی کرنا ہے, یہ نہیں شاید آپ کریں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں پرائیویٹ سائڈ سے بھی ریز کیا جا سکتا ہے, اور آئی پی او سے بھی ریز کیا, مطلب فنڈنگ کے ابھی آپ اوپن ہے اس کے اوپر؟ ہاں ابھی ہم اوپن ہیں تو, لیکن آج یہ 1-2 سالوں میں تو شاید نہیں ہوگا, لیکن پھر جب حالات جب تھوڑے نارمل ظاہر ہے اپ ورڈ ٹرینڈ کے اوپر یو وڈ وانٹ کہ یار میکسیمم نکالیں, لیکن ظاہر ہے وہ شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے. یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے. 100%. تھوڑا سا میں اب کانورزیشن کو سوئچ کروں گا جو آپ کی کور اس سے ہے. مجھے بتائیں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے, اگر میں اوور آل آپ سے پوچھوں حالات. ظاہر ہے ہم ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے, ویسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم نے مار کھائی ہے, ہم لیٹ آئے ہیں 3G 4G کے اندر. ہماری ایون جو براڈ بینڈ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت لیٹ ہوئی ہے. ہم آج 3G 4G کے اوپر بہت زیادہ ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, بٹ دا فیکٹ از کہ ان لاٹ آف ویز you need the consumer to be connected not just on your mobile phone but on physical bigger machines, laptops and all of those, and you need that high speed fiber optic connection to your homes. جہاں پر ہماری ایوریج آف انٹرنیٹ اسپیڈس تھیں ہسٹوریکلی, ہم گلوبل ایوریج بڑے اچھے کر رہے تھے, اب ہم ایئر آن ایئر گرتے جا رہے ہیں. وہاں پہ گروتھ وہ والی نظر نہیں آ رہی ہے ایوریج اسپیڈس کی, اینڈ دنیا جہاں پر 1 Gbps پہ ایوریج پہ جا رہی ہے تو ہم ابھی تک جو ہے نا 20-25 کا بیچ رہے ہیں ایوریج کنزیومر کو. مجھے پرسنلی اگر میں دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ درمیان میں ہم تھوڑا پروگریس کیے تھے کہ ہم بڑے اچھے اسپیڈ میں جا رہے تھے, اور پچھلے کچھ سالوں سے ہم لیک کرنا شروع ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف آور ڈسٹریبیوشن, ان ٹرمز آف آور پینیٹریشن. اینڈ اٹس فیسینیٹنگ بیکاز وی ہیو دیٹ سورٹ, وہ جو آپ نے کہا یونیورسل وہ کیا ہے سروس فنڈ, اس کے تحت تھیوریٹیکلی وی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو کنیکٹ مور اینڈ مور پیپل, بٹ وی ہیو بین انیبل ٹو ڈو دیٹ. تو ہاؤ ڈو یو سی دا اوور آل ٹیلی کام اسپیس؟ ایک پارٹ تو اس میں انڈسٹری کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پارٹلی تو اس میں کچھ قصور تو انڈسٹری کا ہے کہ انڈسٹری ہیز بین کمپیٹنگ, یعنی میں تو کہتا ہوں, بلکہ میں تو کہتا ہوں انڈر کٹنگ دا پرائسز ریگولرسلی, کہ یار کمپیٹ کرنا صرف پرائس پہ کرنا ہے, وہ اتنے کی دے رہا ہے میں اتنے کی دے رہا ہوں, میں اس سے کم دے رہا ہوں. اور میرا تو شروع سے یہ تھا کہ یار پرائس پہ کبھی کمپیٹ نہیں کرو, کوالٹی پہ کمپیٹ کرو, جو کاسٹ ہیں اس سے کم جا کے نہیں بیچو, کیونکہ یار آپ فارغ ہو جاؤ گے, آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا. اچھا جب آپ کاسٹ سے کم پہ بیچتے ہیں آپ کبھی بھی کسٹمر کو اچھی سروس نہیں دے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں انڈسٹری نے یہاں پہ کیا کہ انڈسٹری could not provide quality service. And why industry could not provide quality service? Because they have been competing very aggressively on prices. Okay, that's number one. اچھا باقی پھر اوور آل جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں, اور پھر جو ہماری ایک جو ریگولیشن اور جو پالیسیز ہیں نا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بڑا ایک رول ادا کیا. تو جو 2000 اس کے اوپر ایکسپینڈ کریں, کون سی پالیسیز اور کس طرح سے امپیکٹ آیا؟ دیکھیے 2001 میں جب یہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں جب یہ ڈی ریگولیشن ہوئی, تو اس وقت پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کو بڑا گورنمنٹ نے اگریسولی پوش کیا. اچھا اب پھر
یہ پچھلے اسپیشلی 4 5 6 7 سالوں میں نا یہ پالیسیز جو ہے نا بالکل وہ ہو گئی ہیں اسٹرینگلڈ ہی ہو گئی. اچھا ایک یار یہ ہے کہ یہ جو بڑے برانڈ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں اینڈ بزنس آر میکنگ ٹنز آف منی. اور بھائی دے آر ناٹ میکنگ ٹنز آف منی. کوئی ہیرون کا پاؤڈر کا کاروبار نہیں کر رہے, کوئی بھتہ نہیں لے رہے, ایک لیجیٹیمیٹ کام کر رہے ہیں. مطلب آفٹر ٹیکس پروفٹ سب کا ڈکلیئرڈ ہے, 15% 20% اگر آفٹر ٹیکس پروفٹ ہے تو یار یہ کوئی دے آر ناٹ میکنگ ٹنز آف منی. اچھا گورنمنٹ کی یہ ہو گئی کہ گورنمنٹ کہتی ہے نہیں یار جو بھی بن رہا ہے نا اس کو اپ فرنٹ اتنا ٹیکس کر دو کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے, یعنی آج ہی پیسے بنا لو. اچھا بھائی آپ اگر کوئی بندہ پیسے کما رہا ہے آپ اس کے بلڈ پہ ٹیکس تو نہیں لگاتے نا, آپ اس کی آؤٹ پٹ پہ ٹیکس لگاتے ہیں اور پھر گریجولی جو آؤٹ پٹ بڑھتی ہے انکم بڑھتی ہے آپ اپنا ٹیکس جو ہے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اچھا انہوں نے نا اس کو دونوں سائڈوں سکویز کیا تو اینڈ بیکاز اٹ از اے کائنڈ آف اے 100% کمپلائنٹ انڈسٹری کہ جس میں کسٹم سے لے کے جی ایس ٹی سے لے کے ایوری تھنگ ایک روپیہ ڈاکومنٹڈ ہے. بڑی کمپنیاں ویسے ہی فجنگ نہیں کرتی, ٹیلی نور نہیں کرتی, جائز نہیں کرے گی. نیا ٹیل لگے پاکستانی کمپنی ہے ہم نہیں کریں گے, پی ٹی سی ایل نہیں کرے گی, ظاہر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اسٹرکچرڈ کمپنی, اور اسٹرکچرڈ کمپنی یہ کام نہیں کرتی. اچھا جب یہ اسٹرکچرڈ کمپنیوں کو آپ ادھر سے اتنا ہیویلی برڈن کر دیں گے, پھر اسپیکٹرم کی اتنی فیس کرنا شروع کر دیں گے, پھر رائٹ آف وے کے چارجز, پھر یہ پھر وہ, اور پھر آنیسٹلی گورنمنٹ کی طرف سے زیرو فیسیلیٹیشن. یعنی گورنمنٹ تو پچھلے مجھے لگتا ہے کہ 5-6 سالوں سے کہ اتنے حالات ہو گئے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں پچھلی پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس میں تھا تو اس ٹاسک فورس میں ایک میٹنگ ہوئی تو مجھے صاحب نے انہوں نے کہا جی ہم ایک اپنی وہ پروگرس رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان 3 months کہ جی وی ہیو ریٹن دس لیٹر ٹو دی FBR. میں نے کہا سر گیو می اے بریک. میں نے کہا سر اٹ ٹیکس 1 hour بائی سیکشن آفیسر ٹو رائٹ اے بلڈی لیٹر. آپ اس 3 مہینے کی پروگرس میں شو کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا ہے. میں نے کہا جی آپ ہمیں ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں, وی آر ناٹ کنسرنڈ ود ایکٹیویٹیز, وی آر کنسرنڈ ود دا ریزلٹس. اس کا پھر یہ ہوا کہ منسٹر صاحب نے کہا نہیں یار یہ تو میٹنگ میں بڑا شور شرابہ ہوتا ہے, تو انہوں نے ٹاسک فورس کی میٹنگ ہی کال نہیں کوئی نہیں. پھر وہ گورنمنٹ چلے گی, وہ ٹاسک فورس ہی ختم ہو گئی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ریگولیٹرز اور جو پالیسی میکرز ہیں یہ بھی ایک وہ کام کوئی نہیں کرتے, لٹرلی کوئی کام نہیں کرتے. میں بالکل برملا کہتا ہوں اور بڑا اس پہ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کچھ مطلب اکراس دا بورڈ, اکراس پارٹی لائن, اکراس دا بورڈ. میں اس کو پولیٹیشین کو بلکہ میں بلیم کم کرتا ہوں. ٹھیک ہے پولیٹیشین تو پولیٹیشین ہوتے ہیں بھائی, کام تو کرنا ہے ان لوگوں کو تنخواہ مل رہی ہے, کام کرنا ہے بیوروکریٹس نے, کام کرنا ہے ٹیکنوکریٹس نے, کام کرنا ہے ریگولیٹر نے. اچھا ریگولیٹرس کی جو تنخواہیں ہیں وہ ہماری تنخواہوں سے زیادہ ہیں. اچھا بیکاز دے ہیو ٹنز آف منی. ابھی جیسے پی ٹی اے جو ہے, پی ٹی اے کا جو خرچہ ہے جو ایکسپینس کرتی وہ ہمارے پیسوں سے کرتی. ہم 0.5% ہر سال کا اپنے گراس ریونیو کو پیسے دیتے ہیں اینڈ دے ہیو ٹنز آف منی دیٹ. اچھا اب اس ٹنز آف منی کو وہ جدھر مرضی یوز کریں, انکمپیٹنٹ بندے ہائر کریں, لوگوں کو پرس دیں, لاکھوں روپے تنخواہیں دیں, آفیسز بنا رہے ہیں. اور بھائی آفیسز بنا رہے ہو, پولیسنگ کر رہے ہو. بھائی پولیسنگ نہیں کرنی تم نے فیسیلیٹیشن کرنی ہے. وہ فیسیلیٹیشن تو 2 دفتروں سے بھی ہو سکتی ہے کام کرنے کا اگر بہانا. تو انڈیا کی جو ٹرائی ہے, جو ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا, اس کے مقابلے میں جو پی ٹی اے کا اگر جو ٹوٹل ہماری ریونیو لیں سال کا, پورے سیکٹر کا انڈیا کا ریونیو لیں, ٹرائی کا خرچہ لیں, ہمارا خرچہ لیں, پی ٹی اے اسپینڈنگ 13 times more than the try actually. یعنی wait 13 گنا. A country that is 10 times the size in population and almost 20 times the size in economy, ہاں جی, وہ 13 times لیس خرچہ کرتی ہے اپنے ٹیلی کام کے اوپر. نہیں میں اب یونٹ خرچہ بتا رہا. دیکھیں ان کا ریونیو پاکستان روپی میں اگر کریں تو ان کا میرا خیال ہے کوئی ہمارا ہے کوئی 600 بلین. ٹھیک ہے, ان کا ریونیو ہے کوئی 8 ٹریلین. ٹھیک ہے, ہاں انڈیا پاکستانی روپیز میں, کیونکہ اب تو انڈین روپی ہمارے 3 روپے ایک انڈین روپی بنتا ہے. اچھا تو اور ٹرائی کا جو خرچہ ہے وہ اپنا 1 بلین انڈین روپیز ہے, اور جو پی ٹی اے کا خرچہ ہے وہ تقریباً 3.5 بلین پاکستانی روپیز ہے. یعنی ٹرائی کے خرچے کے برابر ہے. اور ٹرائی جو ہے وہ 13 گنا بڑی مارکیٹ کو کر رہی ہے, کنٹرول ریگولیٹ کر رہی ہے. تو بھائی تم میں کون سے صحاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم 13 گنا ان سے زیادہ یونٹ کاسٹ پہ زیادہ خرچ کر رہے ہو. تو یار یہ دس از واٹ اٹ از. اور اس میں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے کہ بھائی ریگولیٹر کو کون ریگولیٹ کرے. ہم نے پیچھے ہم پوری انڈسٹری کے لوگ تھے, ہم سارے جو لا منسٹر سے یا ساتھ ان سے ملے. ہم نے کہا سر
पी टी ए के भी तो वो KPIs होने चाहिए ना भाई. हमें तो हर तरफ से टाइट करते हैं कि तुम्हारी QS अच्छी नहीं है, तुम्हारी कंप्लेंट आ गई, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हें शौक आओ, तुम्हें 10 करोड़ का जुर्माना, तुम्हें ये, तुम्हें वो, तुम्हें स्पेक्ट्रम $500 मिलियन का दो, ये करो वो करो. तो भाई तुम्हारे KPIs क्या हैं? तुम भी तो तनख्वाही लेते हो ना. दिस इज समथिंग मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वजह से टेलीकॉम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन पे आ गया. फिर ये डॉलर प्राइसेस, सारी जो बाहर की कंपनी है वो कहते हैं यार हमारी जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू थी अगर उसको रुपये में डॉलर में कन्वर्ट करें वो आधी हो जाती है. शेयर होल्डर्स पैनिक हो जाते हैं. अब अगर ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये पाकिस्तान से अगर एग्जिट कर जाएंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान तो इस वक्त डाइंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन या लोकल इन्वेस्टमेंट. तो दिस इज समथिंग गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ बड़ा सीरियसली इस पर सोचना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ आपने बोला स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ज़ाहिर है डायरेक्टली आपका वो नहीं है बट यू आर कनेक्टेड टू दैट इन अ सर्टन वे. बड़ी दफ़ा बात हुई मेरी आमिर इब्राहिम साहब से भी इस बारे में बात हुई, मल्टीपल और वेंडर्स आए हुए थे. हमेशा वो यही बात करते हैं कि यार जो 5G की स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करते हैं, इवन 4G 3G की जो इनके रेंट्स हैं अनसस्टेनेबल हैं. बट अगर 5G की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो 10 साल तक नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में इतना कंज्यूमर ही नहीं है. दे विल हैव टू कम अप विद अ न्यू मैकेनिज्म. वो जो सॉर्ट ऑफ पूरी दुनिया में हो गया है कि यार आप लमसम उठा के चार्ज ना करो, आप पे एज यू ग्रो कर दो कि यू नो. अच्छा फिर ये है कि यार हम रुपये में कमाते हैं. अच्छा स्पेक्ट्रम की प्राइस डॉलर में है. लाइसेंस जो मैंने लेना है वो $10,000 है. और भाई $10,000 है तो $10,000 अगर 2000 का $10,000 था और आज का $10,000 3 गुना बढ़ गया हुआ है यार. तो भाई तुम डॉलर में खर्च करते हो, तुमने इसकी ऑक्शन की प्राइस डॉलर में क्यों रखी हुई है? और वो 10 साल के लिए डॉलर आज से अगर $1,000 का चला जाएगा तो यार ऑपरेटर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना. तो तुम वाई कांट यू कीप एटलीस्ट तुम उसको पैकिंग तो हटाओ ना. परसेंटेज स्टाइल होना चाहिए ना कि यार इतना आप इतना रेवेन्यू करेंगे उसको टैक्स कर दें बजाय इसके कि आप स्टार्ट में कर रहे हैं. आप उसको डॉलर से उसकी हटाएं और उसको रेगुलर करें यार कि तुम उसको हर साल में इतना दो, रुपए में दो यार. और रुपए को डॉलर से हटाओ. लेकिन दे थिंक कि यार वो वही है ना कि जो मुर्गी अंडा दे रही है उसको आज ही ज़िबा कर. व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? बिकॉज आई एम हियरिंग फ्रॉम यू 2004-5 में देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स. आप गए PTCL के पास, आपने कहा यार हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने कहा यार RFP निकालते हैं, लेट्स डू इट. एक टाइम फ़र्क था. अर्ली 2000s का अगर मैं टाइम देखूं तो एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम था, एक इनोवेटिव सा टाइम था. और हमें नज़र आता था कि टेक कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती थी, हमें नज़र आता था कि कंप्यूटर्स वगैरह की जो स्पेस थी उसमें इवन गवर्नमेंट के लोग जो थे ना वो कहते थे यार इनोवेशन होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए. आज हमें लगता है कभी विकिपीडिया बैन हो जाता है. हमें लगता है कि वो जो सारे बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर और इन सारे एरियाज़ के अंदर वो दे रिवर्स टू इनोवेशन. ऑनेस्टली ये फील आती है. अच्छा उसमें भी ना अब 2 चीज़ें. अच्छा वो कहते हैं यार मैंने तो ना बस कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा तो कल को मैं नैब में बैठाऊंगा. अच्छा एक ये भी पिछले 4-5 सालों में ना एक कल्चर. सो नैब हैज बिकम अ प्रॉब्लम. बहुत मैं समझता हूँ एक रैम्पेंट क्योंकि और उसमें देयर हैव बीन केसेस यहाँ पे इनोसेंट बंदों को भी प्रोसिक्यूट किया गया. मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ. इवन PTA के जो एक्स चेयरमैन थे और जो एक्स मेंबर थे उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए. वो क्या थे मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इट वॉज फेक केसेस कि जी तुमने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में गवर्नमेंट को इतना लॉस दिया. और भाई कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. और हमने बल्कि फ्रॉम द इंडस्ट्री जाके हमने उस पर जाके प्रेजेंटेशन भी दी. आप हैरान होंगे कि मैंने उसको सोशल मीडिया पे खबर लगाई तो नैब ने मुझे नोटिस भेज दिया लिटरली. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जी मुझे बुलाया कहते जी आप ये ना यू आर अबेटिंग क्राइम. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार अबेटिंग क्राइम कि भाई नहीं. मैंने कहा आपके फैसलों को आपकी जो इंक्वायरी नहीं अभी तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप हमारी इंक्वायरी पर असरअंदाज होंगे, आप खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे. मैंने कहा यार कर लो, तुमने मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करनी, मैंने अगर कोई जुर्म किया तो मुझे भी यार तुम प्रोसिक्यूट कर लो. मैंने कहा यार ये क्या बात है, तुम एक गलत काम कर रहे हो. उस गलत काम पे हम एक इंडस्ट्री फोरम पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तुम चाहते हो यार आवाज़ भी बंद हो जाए. ये चीज़ से फिर ये हुआ कि कुछ लेकिन सरकार में वैसे 80-90% लोग काम नहीं करते. And there are some good people who want to contribute, who want to do. There are good civil servants. Nobody will do it at the cost of their entire. वो कहता है यार मुझे तनख्वाह मिल रही है, मुझे क्या जरूरत है एक्स्ट्रा काम लेने. कल को मैं जेल में बैठा हूँ, मेरे पास तो जमानत के लिए पैसे भी नहीं होंगे, वकील करने के लिए पैसे नहीं होंगे. एंड दिस इज एक्चुअली हैपेंड. वी हैव सीन पीपल. क्योंकि PTA के जो ऑफिसर थे बेचारे, जब उन्होंने लॉयर किया और हमने उसमें उनके साथ काफ़ी हेल्प की एज अ कोलीग और वट एवर, तो उनके पास तो बेचारों के पास उसके लॉयर की फीस देने के पैसे नहीं थे उनके पास. तो ये एक तो बड़ी एक ये माइंडसेट है. तो देखिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने एक विजन देनी है, सरकारी मुलाजिम को एक प्रोटेक्शन देनी है कि भाई तुम काम करो, कानून कायदे के मुताबिक काम करो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा. तुम्हारा काम है इनोवेट करना.
ہمارا کام ہے آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنا. دنیا بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے, ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے نیو اسٹیپ لینے ہیں, ہم نے انیشیٹو لینے ہیں. تو جو کام 10 سال میں ہو رہا تھا اس کو 1 سال میں کام کرنا ہے. دنیا آگے چلی گئی ہوئی ہے. دس از سم تھنگ میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ لیول پہ ایک بڑا ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کی ایک چینج چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی جو ہمارے حالات نے خراب ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایز اے بلیسنگ میں بی ان ڈسگائز, کیونکہ اب ہم بالکل راک باٹم پہ جا رہے ہیں. تو اب یار اس سے نکلنا ہے, اب ہم نے ایکسپورٹس کرنی ہے, انڈسٹری نے بڑھنا ہے, اکانومی نے گرو کرنا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر جب تک اس کو فیسیلیٹیشن نہیں ملے گی وہ کیسے گرو کرے گا. بالکل ایسے ایٹ دا 1 hour 30 minute مارک. میں نے بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم بڑا وہ ہو گیا. وڈ لو ٹو ہیو یو سم ٹائم ان دا فیوچر ایز ویل. تھوڑی 2-3 چیزیں اگر میں آپ سے کوئکلی پوچھ سکوں. پہلے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ میں آئی نو آئی فالو یور ٹویٹر ایز ویل, اور آپ اس کے اوپر بہت سارے ایریاز میں یو کامنٹ اکانومی کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری اور چیزوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وائڈر سوال ہے, آپ کیونکہ ایک سرٹن ٹائم تک آپ گورنمنٹ میں رہے اور بڑا کلوزلی آپ نے انوویٹرس کے ساتھ کام کیا, اور ایک بڑے ڈفرینٹ ٹائم میں آپ نے کیا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے لیول تک کرپشن کس طرح سے ہوتی ہے. آپ نے اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک اچھے منسٹر آئے تو انہوں نے اسپیس لی اور انہوں نے ڈرائیو کی چینج اور انوویشن. اس کانٹیکس کے اندر آج آپ ظاہر ہے آپ آج بھی ذرا دیکھ رہے ہیں لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی راک باٹم کی. اگر میں باقی اکانومیز کی دیکھوں, اور یہ میں جو میری پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں وہ بار بار میں تو یہ چیختا رہا ہوں اتنے عرصے سے کہ انڈیا میں 91 میں, ترکی میں 2001 میں, انڈونیشیا میں 98 میں, بہت ساری کنٹریز, بہت ساری اکانومیز نے جو صحیح گروتھ پکڑی ہے نا وہ راک باٹم کے بعد ہی پکڑی ہے. فرق یہ ہے کہ اس راک باٹم پہ اگر احساس ہو کہ ہمیں ریڈیکلی ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم پھر اسی ایولیوشنری, آج تک ایولیوشنری ہے نا, چیپیاں لگاتے رہے ہیں. میں جو ورڈ یوز کرتا ہوں یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو چیپیاں لگائی ہیں, اور اب وہ جگاڑ, اور اب وہ پریشر اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ ساری ٹیپیں پھٹنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ لیک ہونا شروع ہو گیا تھا, رائٹ. ڈو یو تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو ریڈیکلی ری ڈیزائن آور پالیسیز, آور اسٹرکچرز؟ شاید ہمیں اپنے منسٹریز کو ری ڈیزائن کرنا پڑے, شاید بیوروکریسی کو ری ڈیزائن کرنا پڑے, شاید ہمیں مطلب گورنمنٹ میں, مجھے پرسنلی نہیں لگتا, میں نے تھوڑا سا ایک منسٹری آف انفارمیشن میں ٹائم گزارا تھا اور میرا مائنڈ بلو ہو گیا تھا, بیکاز میں ہارڈ کور پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہوں. اور جب میں اندر گیا اور جا کے میں نے دیکھا کہ دی اماؤنٹ آف پیپل جو کہ مطلب 90% تو آپ یو آر بینگ ویری لبرل کہ میں اگر کہوں نا, مجھے لگتا ہے 99% اگر آپ ان لوگوں کو فارغ بھی کر دیں نا تو آپ کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایگزیکٹلی 1% بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, 99% بندہ صرف اور صرف تنخواہیں لے رہا ہے. اس میں سے 70% پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں کہ میرے گاؤں یا میری کانسٹیچوئنسی میں یہ بندہ بیچارہ معذور ہو گیا تھا یا فارغ ہو گیا تھا, تو اس کو میں نے کہیں بھرتی کروا دی ہے تاکہ اس کو پوری زندگی پیسے آتے رہیں. اینڈ دیٹس اے کاسٹ آن یور نیشنل ایکسچیکر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں یار کیا ہو گیا, کام پیسہ کیوں نہیں لگ رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو وی ہیو ٹو رن آور گورنمنٹ لائک اے کارپوریٹ اینٹی, اینڈ وی ہیو ٹو آپٹیمائز اینڈ میک اٹ ایفیشینٹ. نارملی جب آپ یہ چیزیں کرنے لگتے ہیں تو ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں, یونینز آ جاتی ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. بٹ جب کھانے کو پیسہ نہیں اور پیٹرول کی لائنیں لگنے والی نا, کچھ ہفتے ہی رہ گئے, تب ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں اور اپنے آپ کو دیکھ کر آپ ایک ریفارم ایجنڈا پش کریں تو پبلک بھی کھا لیتی ہے وہ بٹر پل. آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ ایک ریڈیکل ری ڈیزائن کا ٹائم اب آ گیا ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ ہو سکے؟ مجھے تو لگتا ہے آ رہا ہے. آئی مین بیکاز پیپل مطلب پیپل آر اسٹرگلنگ ٹو ہیو منی ٹو میک دیئر لیونگ, یو نو, پیپل آر اسٹرگلنگ ویری ہارڈ, یو نو, اینڈ پیپل آر پشڈ ویری ہارڈ. اب یہ ہیٹ جو ہے نا گورنمنٹ تک بڑی, میں سمجھتا ہوں بڑھنا شروع ہوگی اور یہ آئے گی. تو دیکھیں گورنمنٹ کا وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. وے آؤٹ یہی ہے کہ یار جہاں پہ 10 بندے رکھے ہیں نا, 2 بندوں سے کام کرو, 8 بندوں کو فارغ کرو, ڈپارٹمنٹس بند کرو. اچھا گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کا جاب کریشن نہیں ہے یار, یہ بزنس نے کریٹ کرنی ہے, بزنسز. اور اچھا پھر یہ گورنمنٹ نے کام کرنا. ریگولیشن جو ہے نا جتنی 1820 کی ریگولیشنیں بنی ہوئی ہیں اور آج تک چلتی آ رہی, ان کو کاٹو یار. اور ریگولیشن کو 90% ریگولیشن ریڈنڈنٹ ہے ہماری, ان کو ختم کر دو. وہ ریگولیشن ختم ہو جائے, اسٹاف کم ہو جائے, گورنمنٹ کا سائز کم ہو جائے, سارے ڈپارٹمنٹس کا, ریگولیٹرز وغیرہ سب کا, ان کی بالکل ٹرمنگ. یہ جن کے 200 kg وزن ہے ان کا 70 kg وزن ہونا چاہیے ان کا. اچھا یہ وہاں پہ آئیں. پھر اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, بزنسز,
انہوں نے کریٹ کرنا ہے, انہوں نے کریٹیوٹی میں جانا ہے, انہوں نے انوویٹ کرنا ہے. دیکھیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور بزنسز یہ جو سیٹ مینٹیلٹی ہے اس سے بھی نکلنا ہے, اس سے نکل کے بزنس کو کمپلائنٹ کرنا ہے, بزنس کو اسٹرکچرڈ کرنا ہے. پھر گورنمنٹ کا کام ہے یار کہ جو کمپلائنٹ بزنس ہے, جو اسٹرکچرڈ بزنس ہے, اس کو زیادہ انسینٹیو دے ایز کمپیئر ٹو اے نان اسٹرکچرڈ اینڈ اے نان کمپلائنٹ بزنس. ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے نا, تو آپ جو مرضی کریں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. اچھا آپ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کو پکڑ لیں گے, بھائی تو ٹیکس دے رہے ہیں آلریڈی, میں 30% ٹیکس دے رہا ہوں, نہیں یار تم سپر ٹیکس بھی دو, another 10% دو. اچھا یار وہ جو پراپرٹی والا ہے جو 2% بھی نہیں دے رہا, ایگریکلچر والا آپ 2% بھی نہیں دے رہا, اس سے تو لو, اس سے نہیں لینا. وہ ٹریڈر ہیں ہڑتال کر دیں گے, یہ کر دیں. یار یہ چیز نہیں چلے گی. اب دس مائنڈ سیٹ ہیز ٹو چینج, اور میں سمجھتا ہوں یہ چینج آ رہی ہے. اب ہو سکتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں یار ڈالر جب 500 روپے کا چلا جائے گا تو تم کیا کرو گے, تو تمہارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا. تو پاکستان کو پھر مینوفیکچر کرنی پڑیں گی چیزیں, پاکستان کو بزنسز کو بنانی پڑیں گی چیزیں, امپورٹ سے نکلنا پڑے گا, لوکل چیزیں بنانی پڑیں گی, ایکسپورٹ کرنی پڑیں گی, گلوبلی کمپیٹیٹیو ہونا پڑے گا. تو اس میں ہمیں جانا ہی پڑے گا. تو اس کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی اور, ادروائز تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. مجھے تو سمجھتا بہت ہی مطلب مجھے تو سوشل انریسٹ نظر آتا ہے. اگر ابھی یہ احساس نہیں آیا کہ یار اب وہ آپ گزار نہیں سکتے, دھکا نہیں دے سکتے تھوڑا سا, اب وہ چیپ ہی نہیں لگا سکتے. ہاں وہ چیپ ہی نہیں لگا سکتے. اگر وہ لگائی تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ پھر حالات بہت بہت غلط طرف جا سکتے ہیں. اور میں آج ایک چیز دیکھ رہا تھا کہیں پر, سم ون مینشنڈ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ورسٹ کیس سیناریو بتاتے ہیں کہ شری لنکا والا حال ہوگا. شری لنکا بہت چھوٹا ملک ہے اور ان کے یہاں اتنی بندوقیں نہیں ہیں جتنا ہمارے یہاں بڑا اوپنلی وہ ہیں. تو ہمارے یہاں خدا نخواستہ اس سے بہت زیادہ برا حال ہو سکتا ہے. 5th largest country in the world going towards the 4th largest, 25 کروڑ لوگ, 250 ملین. That's going to be difficult to manage. Sir, میں اس کو wrap up کروں گا. I'm going to ask you one question that I generally ask all of my guests, if you would be kind enough to answer that. آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بڑے انٹرسٹنگ ڈائیورس قسم کا ایکسپیرینس رہا ہے. آپ نے بولا آپ مڈل کلاس سے ایونچولی ایک آپ نے پورا ایک امپائر کھڑا کیا ماشاء اللہ سے, اور you've been able to run through the corridors of power as well. آپ گورنمنٹ سائڈ پہ رہے, آپ پرائیویٹ سائڈ پہ بھی رہے, آپ کا بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے. اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے, looking back at all of what you've experienced, knowing what you know now, seeing what you've seen, how do you see Pakistan 30 years from now, or rather 27 years from now in 2050? میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیکسٹ جنریشن کا پاکستان ہوگا نا, وہ بہت انشاءاللہ اچھا ہوگا آج کے پاکستان سے. اچھا کیونکہ آج کا جو ہمارا پاکستان ہے, ڈسپائٹ آل دا آڈس, آئی تھنک وی ہیو امپرووڈ اے لاٹ ان مینی تھنگس. اچھا, اور کیونکہ پھر کیا پتہ کیا ہوگا, آج 27 سال بعد 30 سال بعد یہ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے نا, یہ ساری فارغ ہوگی. دے ول بی آلویز, یہ اللہ میاں کے پاس ہوں گے سارے, انکلوڈنگ آور سیلف. دے ول بی اے نیو جنریشن, دے ول بی اے نیو برانڈ آف لیڈرس. اچھا, اور وہ ان کی جتنی بھی کولیکٹیو مسٹیکس ہیں, انڈیویجول مسٹیکس ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں, ان سے سبق سیکھ رہے ہیں. دنیا بہت تیزی سے آگے نکل گئی ہے. اچھا, اویئرنیس میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں بہت زیادہ آ گئی. یعنی ہمارے 40 سال پہلے جب ہم ینگ تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور آج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب 20 ٹائمز زیادہ اویئر ہیں ایز کمپیئر ٹو وٹ وی ور. اچھا, زیادہ نالجیبل ہیں, زیادہ وہ ان کو ایک فکر ہے سوسائٹی کی کہ یار پاکستان نے ترقی کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان وڈ بی سم تھنگ ویری گڈ. 3-4 چیزیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اگر فکس کر دے. گورنمنٹ دیکھیں سیفٹی سیکورٹی دے سٹیزنس کو, نمبر 1 انٹرنلی. نمبر 2 گورنمنٹ جسٹس سسٹم فکس کرے. نمبر 3 گورنمنٹ ایجوکیشن کو پیسہ ڈالے, ہیلتھ میں پیسہ ڈالے. باقی یار ساری چیزیں چھوڑ دے. گورنمنٹ کا کام یہ, دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ. بزنسز انوویٹ کریں, جابس کریٹ کریں. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بے تاشا ینگ گریجویٹس ہیں, دے آر را مٹیریل, ان کو پالش کرنا ہے. دیکھیں وہ بالکل بیچارے را گریجویٹس آ رہے ہیں, ان کو انڈسٹری نہیں پالش کرنا ہے. وہ انڈسٹری نے ان کی اسکلس کو انہانس کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, اور پھر ان کو گلوبلی کمپیریٹیو بنانا ہے. ان میں سے آدھے شاید باہر چلے جائیں گے, آدھے ادھر رہ جائیں گے, باہر رہیں ادھر رہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی 30 سال باہر بھی رہا ہے, اسٹل پاکستان میں کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کر ہی رہا ہے نا یار. میں کہتا ہوں سال کے اگر $1000 بھی بھیجتے تھے تو کنٹریبیوٹ نہیں. وہ ایکچولی ہمارے سے زیادہ ہی کر رہا ہے کیونکہ پاکستانی باہر جو ہے اٹس لیس دین 5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن, اینڈ دے سینڈ 100% of as much money that the export industry creates. So definitely sir, thank you so much for sharing all the insight and for coming in. This was very, very insightful. And again, I'll reiterate, thank you for your service and the superb brand that you've created. Thank you.
Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं if you've used Neatel at some point or the other. या जनरली पाकिस्तानी टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहा है मामलात, किस तरफ जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को 5G मिल सकेगा एनी टाइम सून या नहीं, कैन वी बी ग्लोबली कम्पेटिटिव. कहा जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर 5G इज़ गोइंग टू क्रिएट $3 trillion वर्थ ऑफ वेल्थ अक्रॉस द ग्लोब. कैन पाकिस्तान बी पार्ट ऑफ दैट रेस एज वेल? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसके साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे कि जो बड़ी ज़्यादा लोगों में कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जैज़ कैश सादा पे आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.